أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ یوسف، اس سورت کا اپنی ماقبل سورت کے ساتھ نام کا رابطہ. پچھلی سورت میں مواعظ خصوصاً جابر اقوام سے مواعظ تھے. اس سورت میں کامیاب احوال سیرت یوسفیہ کا ذکر ہے، یعنی براءات اہل الفسق عن اہل الفسق، براءات عن اہل الفسق. بریکٹ میں لکھ دو، جیسے پچھلی صورت تھی براءات عن اہل الکفر، بریکٹ بند، کیونکہ صحیفہ تو برات کا چل رہا ہے تو روابط بھی اسی طرز پر ہیں. تو جیسے پچھلی صورت میں تھا کہ کفر سے برات کرنے پر موعظت کی گئی، نصائح کی گئے کہ طرز زندگی خصوصاً جابر قوم کی طرف مبعوث سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واعظانہ پہلوؤں پر اگر مشتمل ہو تو اور اس صورت میں ہوگا کہ اہل الفسق سے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احوال کی طرح براءت ہو تو پھر اللہ کریم ان کے احوال کی طرح مدد فرمائیں گے کہ طرز زندگی اس انداز میں ہو، اہل فسق سے بھی بچا ہوا ہو. اب جی مضمون کے ساتھ رابطہ، یعنی رابطہ معنوی. پچھلی صورت میں المواعظ الالہیہ سے مجاہدہ نفس، بریکٹ میں لکھو بعد القتال تھا، بعد القتال بریکٹ بند، آگے لکھو تھا. اب اس صورت میں ہر قسم کے سائلین کے لیے، بریکٹ میں لکھو جو ترقی چاہتے ہو، بریکٹ بند، ہر قسم کے سائلین کے لیے احادیث الالہیہ ہوگی، یعنی خوبصورت طرز زندگی کے لیے عجیب باتیں ہوگی، یعنی العجائبات الالہیہ اسی صورت میں ہوں گے. یعنی آپ نے دیکھا کہ کتنے عجائبات گزرے، کتنے واقعات آگے آئیں گے. سورہ الکہف وغیرہ میں عجائبات تو ہیں نا، لیکن اللہ کریم اس صورت کو، اور اللہ کے سامنے کیا عجوبہ ہے جی، اللہ کے سامنے تو کچھ عجائبات نہیں ہے نا، لیکن اس صورت کو اللہ نے فرمایا احسن القصص. دوسروں کے لیے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ صرف یہی عجوبہ ہے، حالانکہ ہمارے عجائبات قدرت تو زیادہ ہیں لیکن وہ اللہ کو عجیب وہ نہیں لگتے. یہاں اللہ کریم نے فرمایا احسن القصص، تو اللہ کا بیان کرنا، اس کا انداز تو عجیب ہوگا نا، اگرچہ اللہ تعالیٰ بندوں کا محتاج نہیں ہے، بندوں کی کسی حال سے اللہ کو عجیب تو کچھ نہیں لگتا نا، لیکن اللہ کی اپنی باتیں تو با کمال اور عجائب ہوں گے. تو اس لحاظ سے احادیث الالہیہ کے طور پر یہ عجائبات پر مشتمل ہے، کیونکہ اللہ کی جو باتیں ہیں نا وہ انتہائی عجیب ہوں گی. تو اس لیے العجائب الالہیہ آپ بتا دیا. لیکن ہم اس صورت کو الاحادیث الالہیہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ احسن القصص بھی اللہ نے فرمایا اور تعبیر الاحادیث کا ذکر بھی ہوگا اور ما کان حدیث یفترا بھی ہوگا. اسی صورت میں انشاءاللہ آ رہا ہوگا. اللہم حفظنا ولیکن تصدیق الذی بین یدی اسی صورت میں آئے گا جی. اب ذرا دیکھیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام را، دو چیزیں آپ نے لکھ لیجی، کون کون سی؟ ربط نامی اور معنوی. اور دعوی صورت اب کیا ہوگا؟ تو آپ کو بتائیں جی، یہ دعوی صورت الاحادیث الالہیہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا دعوی صورت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ذہن سے تراشنا پڑتا ہے یا قرآن میں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ذہن سے تو نہیں نہ تراش سکتے، قرآن جو دعوت دے گا وہی لیا جائے گا. تو ابتدا میں آیت آئی تلک آیات الکتاب المبین، اس کو بھی دیکھنا ہے، اور انا انزلناہ قرآنا عربیہ کو بھی دیکھنا ہے، احسن القصص کو بھی دیکھنا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص. تو اب لکھیں جی احادیث کتاب اللہ المبین، یعنی پوری صورت کو آپ اب گھیرنے لگے ہیں، الاحادیث الالہیہ کو کھولنے لگے ہیں. احادیث کتاب اللہ المبین عبرۃ لأولی الالباب من الغافلین والسائلین. اب دیکھیں جی احادیث کتاب اللہ المبین، اللہ کی کتاب مبین، اللہ نے اس صورت کو کتاب المبین فرمایا. تو یہ صحیفہ تو برات کا چل رہا ہے نا، اور اس کے اندر یہ ایک اور کتاب آ گئی، کتاب التصدیقات بھی تھی نا، اور کتاب المواعظ بھی آ گئی نا، اور اب یہ کتاب الاحادیث آ گئی ہے. تو اس کی الگ حیثیت کتاب والی ہے، احادیث و کتاب اللہ المبین. تو صورت کے جو شروع کے الفاظ ہیں وہ بھی زائد نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی دعویٰ کا حصہ ہیں کہ احادیث و کتاب اللہ المبین. کسی نے اگر دیکھنا ہو کہ اللہ کی کتاب کی کوئی احادیث، حدیث کہتے ہیں نئی بات کو، جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی نمی تازی، یعنی ایک تو ہے نا سابقہ اقوام کے احوال اور احکام اور احوال کے علاوہ کوئی نمی تازی، یعنی اللہ نے کس انداز میں کوئی نئی نئی باتیں ارشاد فرمائی ہوں. تو اللہ نے ایک واقعے کو بیان کر کے اس میں اپنی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، عجیب عجیب الاحادیث الالہیہ. تو یہ پوری صورت اسی پر مشتمل ہے. الفاظ بھی بہت سارے اس میں نئے آئیں گے، اس میں ذخیرہ الفاظ، ویکیبلری اسی میں ہوگی، اور عجیب عجیب طرز بیان آئیں گے، اور دل کی دنیا بھی بیان ہوگی، جیل کی دنیا بھی بیان ہوگی، بھوک کی زندگی بھی بیان ہوگی، بادشاہت کی زندگی بھی بیان ہوگی. ہاں بہت سارے احوال. سائلین، جو جہاں رہتا ہے نا وہاں ترقی مانگنا چاہتا ہے کہ میں کس حال میں کہاں ترقی یافتہ ہو سکتا ہوں، اسے چاہیے الاحادیث الالہیہ میں غور و خوض شروع کر دے، ایک ایک بات پر گھنٹوں بیٹھے اور تدبر کرے، انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو احادیث و کتاب اللہ المبین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ والی جو آگے آ رہی ہیں، ایسی کتاب کی آیتیں ہیں، المبین، جو بیان کرنے والی ہے، ظاہر کرنے والی ہے، ابان یبینو ابانتاً، واضح کر دینے والی ہے. تو یہ لازمی نہیں بلکہ متعدی معنی ہوگا. المبین، کسی دوسری شے کو واضح کرنا. اچھا کس چیز کو واضح کریں گی؟ اللہ نے اگلا مفعول تو نہیں ہمیں بتایا، تو اس کا مطلب ہے بہت ساری باتوں کو بیان کرے گی. حیران ہو گئے جی بہت ساری باتوں کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ اس کا تعلق ہے پڑھنے کے ساتھ. ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی. ذرا پڑھو تو صحیح نا، اس کو دیکھو گے تو اس کے اندر بہت ساری باتیں موجود ہوں گی. اللہ کس قسم کی؟ فرمائے جس قسم کا سائل آ جائے ترقی کے باب میں، ترقی کرنے کے لیے کوئی بھی، ایک تو ہوتا ہے نا فضول سائلین، اور ایک ہے جو ترقی کے لیے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. تو فرمائے تلک آیات الکتاب المبین اور آیات للسائلین، وہ آیتیں جو سائلین مانگیں گے. لہذا بھائی دنیا والوں، آپ اپنی اپنی ترقی ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میں فلاں ڈگری حاصل کر لوں دنیا کی بنائی ہوئی تو یہاں سے ترقی حاصل ہوگی. کوئی کہتا ہے میں اتنے پیسے جمع کر لوں تو مجھے ترقی حاصل ہوگی. حتیٰ کہ اگر کوئی سورہ یوسف کو پڑھ لینا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا ترقیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں. اگر کسی کو مجموعی دنیا آج کل ہماری کیا ہے ترقی حاصل کر رہی ہے سرکاری پیسے میں،
جی، اور حالانکہ اگر کسی کو سرکاری پیسے کے ظلم کا علم ہونا تو ساری ڈگریاں ہی پھینک دے کہ میں تو اس زندگی طرف آتا بھی نہیں ہوں، ان ڈگریوں پر اتنا وقت لگانا ہے اور اس حرام کے پیسے کے لیے، نہ جی نہ، مجھے تو 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ اگر اس کی قدر کھل جائے تو مجھے کہاں جانا ہے؟ مجھے تو وہاں جانا ہے کہ میں آرام سے بیٹھا ہوں اور بادشاہت قدموں میں آ جائے، تو اسے کہاں ملے گا؟ کردار یوسفی اپنانا ہوگا جی۔ جو یوسف کسے در صلاح و تمیز، بسے سال باید کے گردد عزیز۔ کئی سال تو لگیں گے، لیکن یہ ہے کہ کردار تو وہ اپنائے نا، کیونکہ اس میں منفی کردار بھی دکھائے جائیں گے، وہ کردار بچ بچ کر ان سے رہنا ہوگا۔ تو پھر دیکھنا ترقیاں ہی ترقیاں تمہارا رات دیکھتی پھریں گی، ایک ایک منت کرے گا کہ آؤ جی سنبھالو جی، یہ دنیا ہے تمہارے قدموں میں ڈالی جا رہی ہے۔ آپ ہوں گے کہ آپ کہیں گے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے تو چاہیے۔ جب تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، کچھ اٹھانا بھی نہیں پڑے گا۔ تو فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، اس چیز کو بیان کرے گی۔ اچھا جی، مبین جب یہ کہا تو رہی تو کچھ چیز نہیں نا، سب کچھ آ گیا۔ اور مبین اگر یہ متعدی ہے تو لازمی تو اس کے اندر آ ہی گیا نا، تو خود تو روشن ہے۔ تو اگر کوئی جنہوں نے کہا کہ یہ لازمی ہے تو پھر لازمی تو رہا کہ خود روشن کتاب ہے، لیکن متعدی والا معنی نکل جائے گا، لیکن اگر متعدی ہے تو لازمی والا معنی خود بخود آ جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ احادیث و کتاب اللہ المبین تذکرۃً عبرۃً لأولی الالباب من الغافلین والساہلین۔ ہم نے ان باتوں کو، اس کے اندر 2 فائدے ہم نے رکھے ہیں۔ جو کتاب مبین ہم نے بنائی ہے نا جی، اس نے مبین ہونا اس کو کیسے حاصل ہوا ہے؟ ایک تو یہ اتنی مزیدار اور چاشنی والی ہے کہ ہر کوئی اس کو بار بار پڑھتے ہوئے لذت محسوس کرے گا۔ دیکھیں کل سے آپ انتظار میں ہیں کہ سورہ یوسف ہم پڑھیں گے، انا انزلناہ قرآنًا، سارے قرآن کے اندر چاشنی برقرار ہے، پھر جو چاشنی سورہ یوسف کے اندر ہے الگ ہی لیول ہے جی۔ انا انزلناہ قرآنًا، ہم نے جب اس کو نازل کیا نا قرآن بنا کر، بار بار پڑھی جانے والی چیز بنا کر، عربین، اور اس کی جو بولی بنائی بھی وہ بھی عربی۔ عربی بولی کا کیا فائدہ ہے جی؟ فرمایا لعلکم تعقلون، اسی لیے عربی بنائی تاکہ تم سمجھ سکو۔ اچھا بھئی، ہماری تو پرابلم ہی یہی ہے کہ عربی ہے اس لیے تو نہیں نہ سمجھ سکتے، اور بھائی اپنی بولی بھی تو پھر یہ پرابلم برقرار ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اپنی بولی آپ نے کیسے سمجھی؟ اپنی بولیاں آپ نے اسی طرح سمجھی نا، آپ نے غور و خوض کیا، توجہ کی، وہاں رہے، ان کا حصہ بن کر رہے جہاں پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی کے ہر پہلو میں شریک ہو گئے، تو یوں جا کر آپ کو اپنی بولی آئی۔ تو قرآن بھی تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہمارے بن کر رہو، یوں سمجھو کہ آپ دوسروں کے ہو ہی نہیں۔ حالانکہ ہمیں عربی سیکھتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے، انگریزی سیکھتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ جو بچہ وہاں پیدا ہوتا ہے وہ ایسے بول رہا ہوتا ہے جیسے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی واہ جی واہ، وہ تو عربی بول رہا ہے۔ جس طرح وہ ہمیں سرائکی بولتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے بھئی عجیب لوگ ہو آپ تو اسی طرح ہم ان کو عربی بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیوں جی؟ وہ ان کے گوشت پوست ہڈیوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کا حصہ بننا پڑے گا نا، تو پھر وہ بولی تو آئے گی۔ اچھا، اس بولی کا فائدہ یہ ہوگا، باقی جتنی بھی زبانیں ہیں نا ان کے اندر اظہار ما فی الضمیر کی تعبیرات کم ہیں۔ مثلا آپ کے ضمیر میں کیا ہے، اس کو جب آپ زبان پر لاتے ہیں نا تو اٹک جاتے ہیں، 3-4 اندرونی باتوں کو ایک ہی تعبیر سے آپ بیان کرتے ہیں، جبکہ عربی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ عربی کے اندر جو ضمیر میں ہوگا اس کی الگ ہی تعبیر ہوگی۔ چاہے آپ غصے کے انداز میں بیٹھے ہیں تو آپ نے لفظ اور بولنا ہے، ہاں خوشی کے انداز میں بیٹھے ہیں لفظ اور بولنا ہے، اگرچہ دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہوگا، ضمیر میں دونوں باتیں ایک ہی ہوں گی۔ شیر اگر بیٹھا ہے اپنی کچھار کے اندر تو نام اس کا اور ہے، شیر بیٹھا ہے دشمن کی طاق میں تو نام اس کا اور ہے عربی کے اندر، جبکہ ہمارے اندر تو ساروں میں شیر ہی شیر ہے۔
جبکہ عربی کے اندر اس کے نام الگ الگ ہیں کہ جب وہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا نام الگ ہے، جب وہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا نام الگ ہے، جب کسی دشمن کو کاٹتا ہے تو نام الگ ہے، جب اپنے بچے کو منہ میں لیتا ہے تو نام الگ ہے۔ تو یہ عربی ہے جی، اس کی تعبیرات ہمیں وہاں تک لے جاتی ہیں جہاں سے وہ لفظ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر لفظ آ رہا ہے نا لا تثریب علیکم اليوم، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس لفظ تک ہماری کوئی بھی زبان پہنچ نہیں سکتی، ہم جو بھی معنی کرتے ہیں وہ مغفرت والا کر دیتے ہیں، لیکن عربی جانتے ہیں جس نے گوشت پوشت ہڈیاں اپنی عربی کو دے رکھی ہیں اس کو اس لفظ کی چاشنی کا پتہ چلے گا کہ لا تثریب کا کیا معنی ہوگا۔ تو لہٰذا اس کے اندر بہت ساری غور و خوض، بہت سارے الفاظ ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، آتت کل واحدۃ منہن سکینا وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ اس کے اندر مزاج کو الفاظ کا رنگ دے کر بیان کیا گیا، اور یہ فائدہ صرف عربی ہی دے سکتی ہے کہ کسی بھی ماحول کو، کسی بھی انوائرمنٹ جس کو آپ کہیں گے کہ اس کو اگر الفاظ کے رنگ میں آپ نے بیان کرنا ہونا تو اس کے لیے آپ کی زبانیں کم پڑ جائیں گی، آپ کی جتنی بھی لغات ہیں وہ تعبیر پوری نہیں دے سکے گی، جبکہ عربی آپ کو وہ تعبیر بھی دے جائے گی، ماحول کی تعبیر، کبھی کبھی اشاروں کی تعبیر بھی بیان کر جائے گی۔ اور تو یہ فائدہ کس میں ہے جی؟ عربی کے اندر دو چیزیں ڈالی نا اس کے اندر، ایک پڑھنے کی چاشنی، دوسرا سمجھنے کی وافر مقدار، تو یوں بن گئی کتاب المبین۔ تو اس لیے فرمایا انا، کیونکہ کتاب المبین کیوں ہے یہ؟ تلک آیات الکتاب المبین کیوں ہے؟ انا، کیونکہ ہم نے جو اس کو قرآن بنا کر نازل کیا ہے اور عربی بنا کر نازل کیا ہے، تو پھر یہ بات تو ہونی ہے کہ الکتاب المبین تو بننا ہے نا اس نے، تو کتاب المبین کی آیات یعنی اشارہ ہے کہ اس کے اندر عربیت بھی زیادہ اپنے جوہر دکھائے گی۔ باقی صورتوں میں تو امیین کے لیے آسان آسان چیزیں ہیں، لیکن اس صورت کے اندر عربی بہت سارا جوہر اپنا دکھائے گی، لیکن توجہ کی ضرورت ہوگی، عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، لعلکم تعقلون۔ اگرچہ اس الفاظ بہت گہرے، بہت لمبی چوڑی ہم نہیں جائیں گے کیونکہ محفل تفسیر کی ہے، ترجمۃ القرآن کی محفل نہیں ہے، تو اس لیے بھی کوشش بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے موضوع کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ کچھ اگر رہ بھی جائیں تعبیرات عربیہ یا فوائد عربیہ یا تلمیحات عربیہ، تو پھر اکتفا کرنا اسی پر، کہنا انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، کیونکہ دور تفسیر پڑھ رہے ہیں نا جی۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم ہی بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، بہت اچھا بیان، سارے واقعات میں آسن نہیں، بہت اچھا بیان، کیونکہ نسبت نہیں بیان کی جا رہی، سارے واقعات اللہ نے جو بیان فرمائے ہیں وہ احسن ہیں جی۔ احسن القصص، بہت اچھا بیان، تو قصص یہ مصدر کے معنی میں ہوگا۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، باقی خلاصہ جات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہاں امور اربع اسپیشلی ہر اس واقعے کے احوال ہیں، اور ہر احوال میں سے 4 چیزیں بیان کی جائیں گی کہ غیب دان اللہ، متصرف الامور اللہ، تسلیت المصائب، اور اسی طرح صداقت قرآن، یہ نظر آئے گی۔ تو یہ ذیلی امور تو واقعی ہیں، یہ تو پورے قرآن سے ہی نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اسپیشلی نظر آئیں گے، لیکن یہ ذیلی امور ہوں گے۔ اشکال جو آپ کو پڑھنے ہیں نا اس کا حل احادیث الالہیہ کے طور پر نظر آئے گا۔ اسپیشل وہ امور ہوں گے کہ جو اللہ جس کے لیے سیاق سباق، جس کے لیے نص کو چلایا جائے گا، تو نص کو کس کے لیے چلایا جاتا ہے وہ چیز اصل بنتی ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے۔ باقی تو بالطبع چیزیں بہت ساری آئیں گی اور خوبصورت سیٹ اپ ہوں گے، لیکن وہ ساروں کا تعلق علوم القرآن سے ہے، تو علوم عالم ہی جانتے ہیں، بڑے لوگ ہی یہ کام کریں گے خلاصہ جات، جبکہ امیین کیا کریں گے؟ امیین جس انداز میں قرآن سمجھیں گے اسی انداز میں سمجھیں گے نا جس انداز میں اللہ کریم انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، تو ہم اسی انداز کے لیے پہلے تو بیٹھے ہیں نا، پھر اس کے بعد
جتنے بھی خلاصہ جات ہیں آپ ان کی تفاصیل کو نوٹ کرتے جائیں علوم القرآن کے رنگ میں. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بسبب اس بات کے کہ ہم نے کہ آپ کی طرف وحی کیا ہے ھذا القرآن، یہ قرآن پڑھنے والی چیز، یہ ہم نے جب آپ کی طرف وحی کی ہے، اس وجہ سے جب بھی کوئی یہ واقعہ پڑھتا ہے تو عمدہ بیان بن جاتا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. صداقت قرآن تو نظر اس میں آ رہی ہے نا، تو باقی بھی تو سارا قرآن وہی ہے. تصدیقات آپ نے پیچھے پڑھی ہیں، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے اس کو قرآن بنایا اور پھر اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا، تو اس قرآن کے اندر عربی بھی موجود تھی اور اس کے اندر پڑھنے کے چاشنی بھی موجود تھی، تو یوں یہ بن گیا احسن القصص. احسن القصص، اور احسن القصص میں ایک سند بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اس احسن القصص کا آپ کو کیسے پتہ چلا، کیونکہ سائلین تو آنے ہیں نا اس صورت کے اندر، تو سائلین کو بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے کفار سائلین آئیں گے کہ ہم مانتے تو نہیں ہیں، آپ کا یہ واقعہ کیسے سچا ہے، تو ان سائلین کو جواب دیا جا رہا ہے بما اوحینا. تو یوں کر کے صداقت قرآن ضمناً بھی آ گئی، بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اب سائلین میں کوئی مومنین بھی ہوں گے اور اپنے بھی ہوں گے، تو سائلین کو کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ آپ کو ان ساری حدود کا اور ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا. آپ نے جو اسرائیلی یہودی عیسائیوں سے سن رکھے تھے اسرائیلی روایات میں، اس کے اندر جو سند ہے اس کی کمزور ہے. جتنی بھی آپ نے وہاں سے سن رکھی ہیں باتیں، اس کا تعلق غافلین سے ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی شعبہ چھوٹ جاتا ہے. وہ باتیں تو پہلے بھی بیان ہوتی رہی نا ان لوگوں نے، تو اس کی سند کمزور اور اپنی سند واضح کر کے بتا دی. تو یہ بھی نحن نقص علیک احسن القصص، ہم ہی بیان کرتے ہیں آپ پر عمدہ بیان. عمدہ بیان ہے جی بہت اچھا بیان، جس طرح کا احسن القصص بہت اچھا بیان ہم ہی بیان کرتے ہیں آپ پر، کیونکہ جو بیان کیا گیا نا دوسروں کی طرف سے اس کی سند کمزور ہے اور ہماری طرف سے جو بیان ہوا ہے اس کی سند اعلیٰ ہے. تو دو سند بیان کر دیجیے. اذ قال یوسف، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کریم اس احسن القصص کو بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بوجہ اس بات کے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اس وجہ سے یہ ہمارا بیان کرنا احسن القصص ہمارا ہی ہوا. بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اذ قال یوسف. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعات کو اللہ کن انداز میں بیان فرماتے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو آسانی کے طور پر بتاتے ہیں کہ قرآن آسان ہے نا جی. جب بھی کوئی واقعے کا نیا پہلو شروع ہونے لگے گا، ایک تو ہے نا تسلسل جاری ہے، ایک قسط دوسری قسط، ایک حال دوسرا حال، یہ تسلسل جاری ہے نا. لیکن اللہ کریم یہ اقساط جب واقعے کی بیان کریں گے یا احوال بیان کریں گے تو اللہ کتنے احوال میں اس کو بیان کرتے ہیں. اچھا، ہر حالت حروف سے شروع ہوگی، جتنے بھی حروف ہیں نا ہر حالت حروف سے شروع ہوگی. مثلا یہ دیکھیے جی اذ، اس سے حالت شروع ہونے لگی ہے. فرمایا اذ قال یوسف، یہ ہم ہی بیان کرتے ہیں آپ پر عمدہ بیان. کیسے ہم بیان کرتے ہیں؟ وہ عمدہ بیان پھر کیسے ہے؟ اذ قال یوسف لابیہ،
یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. جب فرمایا یوسف نے اپنے ابو کو علیہ السلام، یا ابتی اے میرے پیارے ابو جی، انی رأیت احد عشر کوکبا. انداز خطاب دیکھیں جی، یا ابتی. انبیاء جب اپنے والدین سے گفتگو کرتے ہوں تو انداز پیارا ہوتا ہے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے نبی ہو، چاہے غیر نبی ہو. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا آباتی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام بھی فرماتے ہیں یا آباتی. ایک کا باپ پیغمبر، ایک کا باپ غیر مسلم ہے، لیکن انداز تخاطب. اسی طرح جب خود والدین ہوں، اپنے بچوں کو خطاب کرنا ہو تو چاہے وہ بچے نیک ہوں یا بد ہوں، اس وقت بھی ان کا خطاب بڑا سلجھا ہوا ہوتا ہے. یا بنی ارکم معنا، پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا یا ابتی. کیوں جی؟ لمن اطاب الکلام، جس کی زبان کے بول عمدہ ہونا وہ شخصیت ہی نکھری ہوئی ہوتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے الفاظ کے اندر نکھار پیدا کریں. کسی کو آپ نے کہنا ہے نا اوئے پانی لیا، تو آپ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی پانی لا دیں گے. دیکھا جی، اس کے دل کی تاروں کو آپ نے چھیڑ دیا. وہ نہیں بھی اٹھے گا نا تو پھر بھی جائے گا کہ جس انداز سے اس نے مانگا ہے. اگر آپ کسی کو کہیں ماسی کانی دے پانی، تو اس نے کہنا ہے کہ بھائی یہی حال تو پھر راج پتوئی، تو جاتے ہوئے بھی کوئی نہیں جائے گا. اس لیے جی زبان کے بول ذرا عمدہ عمدہ ہوں. یہ بندہ کیسے سیکھتا ہے جی؟ ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں سیکھ کر نکلتا، ماحول سے متاثر ہوتا ہے، یا ماحول سے متاثر ہوتا ہے یا ماحول کو متاثر کرتا ہے. اگر آپ کے اندر کوئی کمزور لوگ ہوں گے تو وہ آپ سے سیکھنا شروع کر دیں گے اور اچھی اچھی بولیاں بولنا شروع کر دیں گے. آپ کے بچے جس طرح ہوتے ہیں. اور اگر خود طاقتور ہیں تو آپ نے وہ بولنے ہیں اور برے لوگوں کے محفلوں سے نکلنا ہے. چاہے آپ گند کے اندر ہی کیوں نہیں رہتے، آپ نے ان کے ماحول سے متاثر نہیں ہونا. آپ نے اچھے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا ہے تاکہ کبھی تو ان کو بھی خیال آ جائے، وہ بھی ٹھیک بولنے لگ جائیں. تو یوں کر کے جو ہوشیار ہوتا ہے نا، لڑکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کھیل رہے ہوتے ہیں. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو ہوشیار لڑکے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی کون ہے میرے ساتھ، کون میرے ساتھ آئے گا. اور جو کمزور بچے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں میں کس کے ساتھ ہوں جی. تو ان کی بولیوں سے بھی فرق نظر آ رہا ہوتا ہے. تو زبان کے بول آپ کی بہت ساری طبیعت کی، ضمیر کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اذ قال یوسف، یہاں استاد ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بندہ آیا، استاد سبق پڑھا رہے تھے، بڑا جبہ کبہ دستار شستار لگائی ہوئی. تو جیسے استادوں کے پاس آ کر بیٹھا، استاد مرعوب ہوئے اور انہوں نے سبق کے ڈسپلن کو تھوڑا چینج کر دیا کہ یہ کوئی شخصیت میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ہے. تو لہذا سبق کو شارٹ کرنے کی کوشش کی کہ پھر پڑھ لیں گے، روب ان کا نہیں پڑھنے دے رہا. تو جی تھوڑی دیر بعد ان سے پوچھا جی خیر خیریت سے، کیسے تشریف آوری ہوئی، نام کیا ہے جی آپ کا؟ کہا جی یوسف. کیا نام ہے جی؟ یوسف. تو استادوں نے کہا بھی پہلے تم واپس آ جاؤ، میں تمہیں سبق پڑھا لوں. اس یوسف کے ساتھ احوال پھر کیوں جی؟ آپ کے الفاظ آپ کے ضمیر کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کس حال کے آدمی ہیں، حتیٰ کہ باطونی قسم کا آدمی بھی اور چاپلوس قسم کا آدمی بھی اگر وہ الفاظ کو اچھا رنگ دینے کی کوشش کرے گا بھی صحیح، نہ کہیں سے پھسل جائے گا. کیوں جی؟ اندر کی عکاسی ضرور باہر نکلا کرتی ہے. تو اگر آپ کا بے لوث الفاظ آپ کے اچھے اندر سے نکل رہے ہیں تو خود بخود آپ کے الفاظ کو کہیں پھسلن نہیں ہوگی اور آپ اپنا اندر نہیں دکھا جائیں گے، کیونکہ آپ کا اندر صاف ہے. تو لہذا یا آباتی انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور میں نے دیکھا ہے سورج اور چاند کو، رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا بھی ہے کہ وہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج اور چاند ہے، اور رأیتہم لی ساجدین، دوسری چیز بھی دیکھی ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب میں 11 ستارے
اور ایک سورج اور چاند، اور ان کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے، تو یہ خواب میں کا لفظ نہیں ہے، رأیت کا لفظ ہے۔ آگے آیت بتا رہی ہے کہ یہ خواب کا ذکر ہے نا، یا بنی لا تقصص رؤیاک، تو دیکھا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی، اب باپ کا انداز، اے میرا پیارا بیٹا، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، تعبیر سے پہلے تدبیر سمجھا رہی ہے۔ یہ جی ہاں، کسی کو جواب دینے سے پہلے اس کے دو درجے ہیں، آپ کسی کو اس کے سوال کا جواب دے دیں، یا آپ اس کو سوال کا جواب بھی دیں اور اس کا علاج بھی ساتھ کر دیں جس چیز کا وہ مریض ہے، یعنی آپ اس کو تشفی کرا دیں۔ کسی کو ویسے سوال کا جواب دے دیا تو وہ کہے کہ سوال کا جواب تو مل گیا لیکن تشفی نہیں ہو رہی، تو آپ اگر ان الفاظ کے استعمال کریں جس سے اگلے کو تشفی ہو گئی ہے تو مزید آپ کا احسان ہو جائے گا کہ آپ نے تو جی وہ باتیں بھی بتا دیں جن کی مجھے ابھی ضرورت پڑنے لگی تھی اور آپ نے مجھے تو بڑی تسلی سے سمجھا لیا۔ تو اس لیے جی تعبیر سے پہلے تدبیر بتا دی، یہ بھی انداز ہے حکیمانہ اور عمدہ بولی۔ اس اول تو بولے نہیں جی، زبان کو کھولے نہیں، اگر کھولنی ہے نا زبان تو پھر اس کو ذرا اچھائی کی طرف لے کر آئیں۔ کسی کے ساتھ احسان کرنا جو ہے نا تو پھر پورا کر کے کریں۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرا پیارا بیٹا اپنا خواب نہ بیان کرنا علی اخواتک، اپنے بھائیوں پر، کیونکہ سارے میرے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ ساروں کا کتنا ظرف ہے، کتنا ضمیر ہے، وہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں، کتنا برداشت نہیں کر سکتے، لہذا یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ اولاد میں سارے اہل الفضل ہوتے ہیں، کوئی صحابہ ہیں تو کوئی انبیاء ہیں، جی سارے اہل الفضل ہیں، لہذا جو انبیاء کا ظرف ہوگا وہ ان کا نہیں ہوگا، جو ان کا ظرف ہوگا انبیاء کا ظرف تو ان سے اعلیٰ ہوگا۔ حالانکہ یہ چھوٹے ہیں، ظرف میں بڑے ہیں، فضیلت میں بڑے ہیں، جبکہ وہ بڑے ہیں تو انہوں نے نبوت کا مقام نہیں پانا، تو اس لیے تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ رکھنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، نہیں تو کرنے لگ جائیں گے وہ تیرے بارے میں کچھ چالیں۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ، وہ تو تیرے بھائی ہیں، بھائی تو اس طرح نہیں کرتا، لیکن شیطان درمیان میں آ جائے نا بھائی کو دشمن بنا دیتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان ہے انسان کا سری دشمن، اتنا سری دشمن ہے کہ جو جان کا حصہ ہوتا ہے، شقیق ہوتا ہے یعنی بھائی ہوتا ہے، شق ہوتی ہے اپنا، اس لیے بھائی کو شقیق کہتے ہیں نا۔ ایک چیز کی دو شقیں بنا ڈالو تو وہ جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر ساتھ بھی دشمنی ڈال دیتا ہے، اتنا کھلا دشمن ہوتا ہے شیطان۔ اس کا مطلب ہے دو بھائی جب گفتگو کر رہے ہو نا تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں سے ترشی آ سکتی ہے، کہیں سے سختی آ سکتی ہے، تو لہذا شیطان کو پوری کوشش ہوگی، لہذا بھائی جب بھائی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو نا، چاہے وہ جتنا بھی ایک دوسرے کا ادب کا اور دوسرے کا خیال کریں، اس میں احتیاط زیادہ ہو بنسبت اس کے کہ یاروں دوستوں سے دوسروں کے ساتھ آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بعض اوقات چھوٹی موٹی کو نہیں ناپا تولا جاتا، جبکہ بھائی بھائی کے ساتھ جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اینگل بھی درست کھینچا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس اینگل میں میرے ساتھ بات کر رہا ہے، کیونکہ شیطان کو پوری کوشش ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خواہ مخواہ اینگل کو تلاش بھی نہ کیا کریں، کیونکہ بھائی ہے نا جی، تو بھائی کی ہی غلطیاں نہیں معاف کریں گے تو اور کس کی معاف کریں گے، لہذا کوشش کریں بھائی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی کو اپنے باپ کا بیٹا سمجھنا ہے پہلے اور بھائی سمجھنا ہے بعد میں۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا اپنا بیٹا اگر کوئی غلطی کرے، اس وقت جب بھی کوئی بھائی غلطی کر رہا ہو تو آپ سوچیں کہ میرا بیٹا اگر اس مقام پر ہوتا اور وہ غلطی کرتا تو میرے سمجھانے کا انداز کیا ہوتا، تو وہی ٹون آج بھی فائدہ دینی چاہیے، کیونکہ میرا باپ اگر اسی جگہ ہوتا تو بھائی کو اس انداز میں سمجھاتا، تو اسی طرح میں بھی اس کو اپنے باپ کا بیٹا سمجھوں اور یوں سمجھوں کہ باپ کے سامنے بیٹھ کر میں اس کو سمجھا رہا ہوں، تو باپ کیسے محسوس کرے گا کہ میرا بیٹا میرے بیٹے کو کیسے سمجھائے؟
تو اگر تو آپ اس کو پیار سے اور انداز سے سمجھا رہے ہیں باپ والے، تو سمجھیے کہ آپ کا باپ آپ سے خوش ہو رہا ہے اور یہ کردار آپ کا درست ہے۔ اگر آپ کا باپ ناراض ہو کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا برا تھا لیکن یوں تو نہیں نا سمجھانا چاہیے تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنے بھائی کے ساتھ وہ انداز اختیار نہ کریں۔ فارمولہ بتا دیا، بھائی کو اس انداز میں گفتگو کریں کہ جب آپ کا بیٹا اسی طرح کرتا تو، کیونکہ بڑا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھائی اور آپ کا بھائی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تو چھوٹے کے بارے میں تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو باپ بن کر سمجھانا ہے، تو بڑے کو بعض اوقات اگر وہ غلطی کرے تو باپ بن کر تو کیسے سمجھائیں، لیکن اس کو آپ شفقت پدری بطور عقل کے سامنے لے آئیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، میرے ذہن میں آ گئی ہے، تو میں باپ کا احسان پورا کرتے ہوئے، کیوں جی باپ کے دوست کے ساتھ بھی احترام کرنا پڑتا ہے، جی باپ کے پڑوسی کے ساتھ بھی احترام کرنا پڑتا ہے، باپ کے بھائی کے ساتھ بھی احترام کرنا پڑتا ہے، تو باپ کی اولاد کے ساتھ بھی تو اسی طرح احترام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جی ان الشیطان للانسان عدو مبین، بھائیوں کے اندر شیطان زیادہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان وہاں زیادہ رہتا ہے جہاں جوائنٹ فیملیاں ہوں، یعنی جس طرح ہماری علماء طلباء ہیں مدرسے میں ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا، کاروبار ہیں اکٹھے مشترک ہوتے ہیں تو ایک فیملی بن جاتی ہے، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اسی طرح بھائی بھی تو ایک جوائنٹ فیملی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گھر ہی اکٹھا ہو تو آپ جوائنٹ فیملی ہیں، ایک اکٹھی فیملی ہے۔ آپ اگر رشتہ داروں میں کسی طریقے سے بھی اس طائفہ کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک فیملی بن جاتی ہے۔ تو فیملیوں کے اندر شیطان کو درمیان میں گھسنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جھگڑے تو یہیں پڑیں گے، تو لہذا شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ پھر اپنی فیملی میں تو شیطان ضرور ہی آتا ہے جی، حتیٰ کہ شیطان یہاں اتنا آتا ہے کہ اگر کوئی شیطان طلاق دلوا دینا میاں اور بیوی کے درمیان، تو بڑا جو ابلیس ہے اس شیطان کو اپنا وزیر بنا لیتا ہے، اس کو کہتا ہے باقی سارے وزیر ہیں تو وزیر اعظم ہے میرا، جی بادشاہ، کہ تو نے جو کام کیا نا صحیح، تو نے شیطنت کی نیابت پوری کی ہے، ابلیسیت کی نیابت تو نے پوری کی ہے۔ تو جب شیطان دو بندوں کے درمیان طلاق دلوانے پر یہ کام کر رہا، اور تو انسان جب دو بندوں کے درمیان بے رخیاں پیدا کروانے کی کوشش کرے تو میرے خیال میں ابلیس کو بھی اس سے ٹیوشن لینے آنی چاہیے۔ تو ابلیس کہے گا میں تو ہوں شیطان لیکن کافر تو نہیں بنتا نا، انی اخاف اللہ رب العالمین، اور تو اپنی زبان ایسے چلاتا ہے، دو بندوں میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اصل ابلیس تو ہے۔ اس لیے جہنم میں جا کر کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم اللہم حفظنا من، اللہ کریم ہماری مدد فرمائے۔ دیکھا جی آپ نے پچھلی ساری صورتیں پڑھی ہیں، اگر وہ ساری صورتیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں تو پھر ان الشیطان للانسان عدو مبین ہو بھی صحیح نا، لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس کا زور نہیں چلتا مومنوں پر۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح کس طرح، جس طرح خواب میں تو نے دیکھا ہے کہ تو چنا ہوا ہے، اسی طرح سورج اور چاند ستارے بھی تیرے سامنے پورے جہان کو جگمگاتے ہیں لیکن تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی چنا ہوا کوئی سورج نکلے گا، ہے جی تو کو ان سے بھی چنا ہوا ستارہ نکلے گا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اسی طرح اللہ تجھے چن لے گا۔ اور پھر اس کے اندر اس کذالک کے معنی کے اندر کاف لبیان الکمال اس کے افراد میں سے ایک فرد بن جائے گا جی، تو فرمایا یہ ہمارا کمال ہے، تیرے رب کا کمال ہے کہ تیرا رب تجھے چنے گا، تیرے خواب سے نظر آ رہا ہے تیرا رب تجھے چنے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھلائے گا تجھے تاویل الاحادیث، مشکل کاموں کا انجام۔ مشکل کام اس لیے کہے ہیں کہ احادیث نئی بات کو کہتے ہیں جی، تو نئی بات جو ہوتی ہے وہ تجربہ کی راہ سے گزری ہوئی نہیں ہوتی، پہلی دفعہ ہوتی ہے، تو لہذا وہ مشکل آ جاتی ہے، تو مشکل ہونا اس کا لازمی معنی ہوا۔ تو جی من تعویل الاحادیث، مشکل کاموں کا انجام۔ اور شیخ الہند نے معنی کیا سکھلائے گا تجھ کو ٹھکانے پر لگانا باتوں کا، اللہ تجھے سکھائے گا باتوں کا ٹھکانے پر لگانا۔
دشمن بھی آپ کے سامنے بولے گا نا تو موم ہو جائے گا، آپ کی بات یوں ٹھکانے پر لگے گی، کوئی تعبیر پوچھے گا نا آپ کی تعبیر ٹھکانے پر لگے گی، حتیٰ کہ کوئی عورت آپ کے ساتھ داؤ پیچ کھیلے گی تو اس کی عقل بھی ٹھکانے لگے گی، کسی نہ کسی صورت میں آ کر کوئی بھی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو ایک دفعہ تو آپ کے جملے اس کو پگھلا دیں گے جی۔ تو فرمایا مشکل کاموں کا انجام اللہ آپ کو سکھائے گا، تو جی فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، مشکل کاموں کا انجام یعنی مشکلات جتنی بھی ہیں نا وہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گی۔ جس طرح کہ سورج اور چاند، ضروری تو نہیں ہے کہ چاند ہمیشہ آسانیاں پیدا کرے، ضروری تو نہیں ہے کہ سورج ہی صرف مشکلات پیدا کرے، تو مشکلات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کواکب ہیں یہ سورج سے بھی بعض اوقات کئی گنا، کئی اربوں گنا بڑے ہوتے ہیں، اربوں گنا بھی بڑے ہیں۔ جتنا بڑا آپ جملہ بولیں یہاں پر جھوٹ بنے گا ہی نہیں، کیونکہ کائنات میں اتنی بڑی وسعتیں ہیں جی، اور وہ دور سے ہمیں نظر آتی ہے کہ چھوٹا سا ستارہ ہے، حالانکہ وہ تو یوں مشکلات تو کئی ہیں نا، کئی دور کی مشکلات، کوئی نزدیک کی مشکلات، کوئی رنگ کی مشکلات بہت زیادہ آئیں گی، کوئی چاند کی مشکلات اور کوئی سورج کی مشکلات، کوئی کس طریقے سے مشکلات، کو کس طریقے کی مشکلات آئیں گی، ساری مشکلات تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گی۔ تیرا خواب یہ بتا رہا تھا، چنا ہوا بھی ہوگا تو، کیونکہ سورج اور چاند ستاروں سے بھی تو زیادہ ضیاءپاشیاں کرے گا کائنات میں، تو سب سے چنا ہوا ہے، ان کی روشنائیاں بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کی مشکلات بھی تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گی۔ اور اگلی بات وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، یہ تیسرا حصہ آ رہا ہے جی تعبیر کا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ اپنی نعمت کو پورا کرنا چاہتا ہے آپ پر اور آل یعقوب پر، آپ پر بھی نعمت پوری ہوگی کہ دیکھو سورج چاند ستارے کائنات کی ساری ضیاء پاشیاں نہ کہ صرف تیرے اوپر ہو رہی ہیں بلکہ تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں ساری روشنیاں، تو یوں کر کے نعمت اللہ پورے کائنات کی نعمت تیرے اوپر کامل کرے گا۔ سب سے بڑی نعمت کا کیا ہے؟ اللہ کا قرب نصیب ہو جانا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے جی؟ اللہ کا قرب نصیب ہو جانا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ امام علامہ رومی رحمہ اللہ حکایات رومیہ لکھتے ہیں نا تو وہاں سمجھاتے ہیں کہ سب سے بڑے بڑے کمال کیا ہیں، تو وہاں پر ایک انہوں نے کہانی لکھی، جو کہانی بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ بناتے تھے بات کو تاکہ اس کے مقاصد سمجھانے کے لیے۔ کہا جی ایک بادشاہ تھا، وہ باہر نکلا گشت کے لیے، تو کچھ چور بیٹھے تھے مشورہ کر رہے تھے، تو بادشاہ نے کہا جی میں بھی ان کے ساتھ چور بن کر آج شامل ہو جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ چور بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر تو ہر بندہ صاحب کمال ہے، آپ کے اندر بھی اگر کوئی کمال ہے تو بتائیں ورنہ ہمارے گینگ کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا جی بسم اللہ، آپ کے کون کون سے کمال ہیں ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ ایک نے کہا جی میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھ جاتا ہوں، خزانہ اٹھا لیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا جی رات کے اندھیرے میں جس کو پہچان لوں، صدیوں بعد مجھے ملے میں اسے پہچان لیتا ہوں، تو فلاں بندہ تھا جو رات کے اندھیرے میں ہمیں ملا تھا۔ ایک بندے نے کہا جی میرے اندر یہ کمال ہے کہ جہاں بھی خزانہ پڑا اس کی خوشبو مجھے آ جاتی ہے۔ ایک نے کہا جی میرے اندر یہ کمال ہے جتنا سخت تالا ہو، جتنی سخت زمین ہو، ہاتھوں سے توڑ لیتا ہوں، کرید لیتا ہوں۔ ایک نے کہا جی میرے اندر یہ کمال ہے بغیر سہاروں کے میں سیڑھیوں کے چھتوں پر چڑھ جاتا ہوں۔ اور ایک نے کہا میرے اندر یہ کمال ہے میں جانوروں کی بولیاں بھی پہچان لیتا ہوں۔ کہانی کو جتنا وسیع کرتے جائیں بنتی ہے۔ تو جی بادشاہ نے ڈرنے لگ گیا کہ بھائی مار یہ تو کوئی بلائیاں ہیں، میں اب اس گینگ کا حصہ کیسے بنوں گا؟ تو بادشاہ نے کہا میرے اندر بھی ایک کمال ہے۔ کہا کون سا؟ کہ میں اگر اشارہ کروں نا تمہاری لگی ہتھکڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا مارے یہ تو ہمارے یہ تو ایک ایسی چیز آپ نے بتا دی، اس محکمے سے تو ہمارا روز کا واسطہ ہے، پولیس سے سو ہتھکڑیوں سے تو روز کا ہمارا واسطہ ہے، اور ایسا بندہ تو ہمیں چاہیے تھا نہ یہ کہ وہ ہمارے گینگ کا حصہ بنے بلکہ اس کو تو سردار بننا چاہیے، آپ تو ہمارے سردار ہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چوریوں میں کیا مزہ، بڑی چوری کرتے ہیں بادشاہ کی چوری کرتے ہیں۔ اللہ جی بادشاہ اپنے گھر لے گیا تو وہاں کوئی کتے شتے بھونکنے لگے نا، تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی کتی بھونکتی ہے کہ چور آ گئے، تو اس کو کتا کہتا ہے بادشاہ نال ودے
تو اپنی ادھر بیٹھ، ہم اپنی زندگی جیے، یہ کیا تو دوسروں پر۔ اس نے کہا بھائی بات تو یہ اوترا ٹھیک کر گیا ہے، لیکن چلے بھائی آپ کی بھائی باتیں بعد میں دیکھیں گے، آگے چلتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے۔ ہاں بھائی کہاں پڑا ہے سونا؟ خوشبو والے نے خوشبو سونگ لی، یہاں پڑا ہے خزانہ۔ بادشاہ بھی اندر اندر سے کہہ رہے کوئی ہیں تو یہ عجیب قسم کے دیو۔ پہنچ گئے، ہاں بھائی چڑھنے والا چڑھ جا، بغیر سہاروں کے چڑھ گیا، دوسروں کو اوپر کھینچ لیا۔ ہاں بھائی کھولنے والا کھول لے، تو اس نے کھول لیا، حصے بکھرے کیے۔ بادشاہ نے ان کو کہا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، ایڈریس کل انشاءاللہ پھر۔ تو جی دوسرے دن بادشاہ نے ساروں کو پکڑوا لیا اور تختہ دار پر لٹکا دیا، سارے کھڑے ہیں جی اب۔ تو وہ جس نے کہا تھا نا کہ رات کے اندھیروں میں اگر کسی کو دیکھ لوں نا تو کئی صدیوں بعد بھی مجھے ملے، میں پہچان لیتا ہوں، اس نے اپنے ساتھ والوں کو کہہ رہا ہے اللہ نہ بھلاوے تاں یہ تو ہوا نہیں جیڑا بادشاہ رات جو ہمارے ساتھ چوریاں کروا رہا تھا۔ انہوں نے کہا او بھائی پہلے کوئی اپیل کی گنجائش تو ہے، ہاں جی، اور اگر تو نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ بادشاہ چور ہیں، جس ملک میں بادشاہ کو چور کہا جائے نا وہاں بندے بچتے نہیں ہیں، کیونکہ بادشاہ چور بھی ہوتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، بلکہ گستاخی تصور کی جاتی ہے۔ اس نے کہا پہلے تو کوئی بھائی جان بخشی کی امید ہے، یہ زبان سے نہ نکالنا ورنہ مارے جائیں گے سارے۔ بالآخر جب اس نے دیکھا نا کوئی راہ بھی نہیں ہے تو خود بول پڑا کہ بادشاہ سلامت، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی اپنا وعدہ پورا کرو نا۔ تو بادشاہ نے جی ان کو سمجھایا اور ان کی ہتھکڑیاں کھلوا دیں، اور جی ان کو کہا بھائی اتنے صاحب کمال لوگ ہو ہیں جی، اس سے ایک سبق تو یہ حاصل ہو گیا کہ اگر بادشاہ بھی لوگوں کے کمال نہ پہچانے، باصلاحیت لوگوں کے ٹیلنٹ کو نہ پہچانے تو لوگ اسی طرح چور ڈاکو نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے؟ باصلاحیت لوگ منفی چیزوں میں اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے لگ جائیں گے۔ تو پھر بادشاہ نے ان کو بڑے بڑے رتبے دیے اور کہا جی آئندہ سے اپنی صلاحیتوں کو اچھے امور میں لگائیں۔ تو یوں جا کر کہانی ختم ہوئی۔ تو یہاں امام رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کمال تو ساروں کے بڑے عجیب عجیب تھے، لیکن آپ بتائیں کہ ان میں سے سب سے بڑا کمال اور اچھا کمال کس کا تھا؟ تو کہا سوچنے کی بات ہے کہ ہر کمال کا انجام ہتھکڑیاں لگوانا تھا، ایک کمال ایسا تھا جس کا انجام ہتھکڑیاں کھلوانا تھا۔ وہ کون سا کمال تھا؟ دو بچتے، ایک بادشاہ ہونا اور ایک رات کے اندھیرے میں پہچان لینا۔ تو بھائی دیکھیں بادشاہ کا بھی بعد میں نمبر آتا ہے، پہلے تحریک اول کہاں سے پیدا ہوئی؟ تحریک اول اس کمال کی ہوئی جس نے ہتھکڑیاں کھولنے کی طرف توجہ دلوائی۔ رات کے اندھیرے میں جو بادشاہ کو پہچان گیا نا، اصل کمال اس کا ہے۔ دنیا کی ظلمات میں جو اپنے حقیقی مالک کو پہچان جائے اور اس کا قرب حاصل کرے نا، یہ کمال اصل ہے جی۔ بادشاہ بن جانا بھی اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال یہ ہے رات کے اندھیروں میں وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے۔ ہر ایک کو نعمت کا حصہ تو ملتا ہے جی، قرب کا، اللہ کے قرب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ نعمت کامل ہو جائے، اور نعمت کامل یوں ہوتی ہے کہ اللہ نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ کما اتمہا علی ابویک، یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا میری اولاد میں، نہ جنا، کما اتمہا علی ابویک، جس طرح کہ تیرے باپ دادا پر اللہ نے پوری کی، اور اسی طرح اللہ ہمارے اوپر بھی نعمت پوری کرے گا، یعنی تجھے قرب کی آخری بلندیاں نصیب کر دے گا۔ وہ کیا ہوتی ہے جی؟ نبوت ہوتی ہے، جس میں براہ راست شرف تکلم سے نوازا جا رہا ہوتا ہے جی۔ اور کیا بچتا ہے؟ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اس لیے دنیا میں خوشیاں آپ کے پاس بہت آئیں گی، دنیا میں غم بھی بہت آئیں گے، تو آپ کہنا مجھے صرف اللہ ہی چاہیے ہے جی۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، خانہ دل آباد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ آپ کو دنیا میں بہت ساری چیزیں چاہیے نا جو آپ نے اپنے ذہنوں میں چھپا رکھی ہیں۔ کوئی چیزیں ہیں جو دنیا والوں کے سامنے کر سکتے ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا والوں کے سامنے بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی خواہشات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں پڑی ہوئی ہیں، ان ساری خواہشات کو ہیرو سے زیرو بناؤ اور ایک اللہ کی خوشی کو لے لو، سب کچھ جو قدموں میں آ کر پڑے گا
ایسی جگہ سے آئے گا تو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جس طرح تیرے باپ دادا پر پہلے سے اللہ نے کامل کیے ہیں، ابراہیم تیرے پردادا، اسحاق تیرے دادا، ان پر من قبل ابراہیم و اسحاق ابوائی کا تیرے دو باپ داداؤں پر، یعنی ابراہیم اور اسحاق، اپنا نام نہیں لیا۔ کیوں جی؟ اپنا نام تو اگر اپنی عجز و انکساری کی وجہ سے نہیں لے رہے تب بھی اپنا نام دو بار آ رہا ہے۔ ابوائی کے اندر دونوں ابوین تو بنیں گے ہی تب جب یعقوب کا واسطہ درمیان میں آئے گا، اور بیٹے پر کامل تب ہی ہوگی جب یعقوب کا واسطہ درمیان میں آئے گا۔ ابوائی کا تیرے دو باپ داداؤں پر پوری کی نا جس طرح نعمت، اسی طرح اللہ تیرے اوپر بھی نعمت پوری کرے گا۔ اور یہ بھی ایک اشارہ کر دیا کہ جو جو مرحلے ان پر آئے نا وہ مرحلے تیرے اوپر بھی آئیں گے۔ میرے اوپر جو مرحلے آئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ مرحلے تیرے لیے آئیں۔ کہ وہ مرحلے کیا ہیں جی؟ کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام ہنسنے والے تھے، ہے جی، ان کی ابتدا خوشخبریوں سے ہوئی ہے، تیری ابتدا بھی خوشخبریوں سے ہو رہی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر طرح طرح کے امتحان آئے، ہے جی، اپنی فیملی سے الگ ہونا پڑا، او بواد غیر ذی زرع تک جانا پڑا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے تک کے مواقع آئے۔ تو اس قسم کے مواقع آئیں گے، اس طریقے سے نعمت پوری ہونے کا اشارہ ہے۔ بھائی سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم چونکہ پیغمبر ہیں اور اللہ نے ان کو یہ وحی کے ذریعے ہی تعبیر سمجھائی ہے، تو اسی لیے وہ تمام اشاروں اور کنائے جو خواب کے اندر موجود ہیں نا وہ بھی بتا رہے ہیں کہ خواب کے اندر کبھی کبھی سورج بھی آپ کو نظر آیا، ستارے بھی نظر آئے، چاند بھی نظر آئے، کبھی بڑی تو کبھی چھوٹی آزمائشیں بھی ہوں گی، اور کبھی کبھی چاند کی خوشیاں بھی آئیں گی، کیونکہ چاند کا اشارہ ہوتا ہے زیادہ خوشیوں کی طرف، تو وہ خوشیاں بھی آئیں گی۔ 11 ستارے اور 12ویں سورج وہ بھی آپ کے لیے آزمائش بنیں گے۔ اس قسم کے چیزیں جو ہے آزمائش بنے گی، تو اشارہ کر دیا 12 قسم کی شاید آزمائشیں ہوں، تو دیکھنا ہے جی پتہ نہیں کتنی قسم کی آئیں گی۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم، یہ تیرا رب علم والا ہے، اسی نے مجھے یہ علم سکھایا ہے اور اسی ذریعے ہی یہ تعبیر دی جا رہی ہے۔ اور نعمت کی تکمیل کی صورت وہ کیوں اپنائی کہ جو ابوین پر ہوئی تھی؟ نعمت کی تکمیل کی کوئی تیسری نہیں تو چوتھی صورت بھی آ سکتی تھی جی، جو ایک آپ پر ہوئی، ایک سیدنا اسحاق علیہ السلام پر ہوئی، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی۔ کہا یہ اللہ کے اپنی حکمتوں کے تقاضے ہیں، اس کی حکمت یہی کہتی ہے کہ آپ کے اوپر نعمت کی تکمیل اس انداز سے کی جائے، اللہ کی حکمتوں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ تھوڑا سا وقفہ کریں پھر پڑھتے ہیں جی نماز کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 7۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، یہاں سے دوسرا حصہ احادیث الالہیہ کا شروع ہونے لگا ہے، دوسرا طائفہ کہیں، دوسرا حصہ کہیں۔ یہ جو پہلا حصہ ہے نا اذ کے لفظ سے شروع ہوا تھا، دوسرا حصہ بھی لفظ اذ سے شروع ہو رہا ہے،
اور لقد سے اس کی تمہید ہے، تمہید میں کچھ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو حصہ تھا نا وہ تھا آیات للغافلین، اور جو اگلا حصہ ہوگا نا باقی وہ ہوگا آیات للسائلین کے جواب میں۔ غافلین کو بیدار کرنا، تذکیر دینا مقصود ہوتا ہے، جبکہ سائلین کو جواب دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو اب کیا مطلب ہے جی؟ غافلین کو کس طریقے سے جگایا گیا ہے؟ احادیث الالہیہ نئی باتیں ارشاد فرما کے گویا غافلین کو یوں بیدار کیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کی حیثیت کیا ہے، تمہاری حیثیت کی ابتدا ایک خواب ہے جو کہ تمہارے لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے اس کے کہ وہ خواب تھا، اور اس کے بعد کی زندگی بھی کیا ہوگی؟ وہ بھی فقط تعبیر ہوگی، حقیقی زندگی وہ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی ہمارا جو پہلا تھا ابتدائی زمانہ وہ غافلین کے لیے تھا، جبکہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ سائلین کا حصہ، کہ وہ تمہارے لیے تعبیرات ہوں گی۔ تو جو اگلی زندگی ہماری گزرنی ہے اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے۔ ہماری جو ہم سے پہلے والی زندگی جس سے ہم غفلت برت رہے ہیں وہ خواب کی طرح ہے، جس طرح خواب ایک غفلت کے وقت کی چیز ہوتی ہے، نیند کے وقت کی چیز ہوتی ہے، اور اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت تعمیرات العالم ہوئی تھی، اس میں کواکب بھی تھے، سورج اور چاند بھی تھا۔ تو اس طریقے سے تمہارے سب سے پہلے ابتدا کی گئی کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے، تمہیں ان میں تعمیر کیا، پھر اس کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا گیا۔ پہلے والی زندگی کچھ بھی نہ تھا، جس طرح کہ خواب کچھ بھی نہیں ہوتا، غفلت کے وقت کی چیز ہوتی ہے، وہاں صرف باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد والی زندگی کی حیثیت تعبیر کی ہوگی۔ اچھا یاد رکھنا، تعبیر کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تعویل آتی ہے اور ایک تعبیر آتی ہے۔ تعویل کے اندر تو وہ ہے کہ سورج اور چاند ماں اور باپ بنیں گے، اور بہذا تعویل رؤیا من قبل، اور 11 ستارے وہ بھائیوں کی تعویل ہوگی۔ لیکن تعبیرات میں نے آپ کو بتایا کہ تعبیر کے تو 3 حصے تھے، یجتبی کا، ویعلم کا، ویتم نعمتہ۔ تو 3 حصے، ہر حصہ ان 11 ستارے، سورج اور چاند سے ایک تعبیر اور ایک عبارت بنائے گا، اور جو مین کردار ہوگا وہ تو 12 افراد ہوں گے، لیکن مین کردار کے بعد جو سختیاں آئی ہیں وہ بھی تو انہی 12 چیزوں کے اندر سے معلوم ہوئی ہیں۔ تو حالانکہ وہ صرف بھائیوں کی طرف سے تو سختی ہوگی نہیں، ماں باپ کی طرف سے تو سختی ہوگی نہیں، تو وہاں سورج اور چاند تعویلاً تو ماں باپ بنیں گے، لیکن تعبیراً وہ عبارت بنا جائیں گے دوسری قسم کی سختیوں سے، خوشیوں سے۔ وہی گود جو کبھی چاند بنا کرتی تھی وہی گود کبھی سورج بن جائے گی، کبھی وہ سختیاں کرنے لگ جائے گی، کبھی وہ نرمیاں کرنے لگ جائے گی، وغیرہ ذالک۔ تو اسی لیے جو پچھلے سبق میں نے بتایا نا، اشارہ زلیخا کی طرف، اس عورت کی طرف سورج کا، تو یہ نہ کہیں کہ وہ تو تعبیر میں آگے جائے گا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ ھذا تعویل رؤیا من قبل، تو بھائی وہ تعویل کا لفظ وہاں موجود ہے۔ اور ان کنتم للرؤیا تعبرون، تعبرون جو عبارت ہوتی ہے یعنی تعبیر ہوتی ہے، وہ اس خواب کے اندر نظر آنے والے مین کرداروں کے ساتھ ملنے والے اشارات اور کنایات ہوتے ہیں۔ مثلا خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے کھانا کھایا، اچھا یہ تو ہوگی اس کی کوئی تعبیر، اس کی جو تعبیر ہوگی، تعویل ہوگی۔ تعویل تو یہ ہوگی کہ آپ کو جو اس کھانے میں چیز دی گئی ہے، یا وہ کھانا کیسے کھایا، یا اس میں آپ کو مالی فوائد حاصل ہونے ہیں، یا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہونا ہے، کچھ ہوگا جو آپ کی ضرورت کو پورے کرے گا، یہ تو ہوگا تعبیر۔ اچھا تعبیر یہ ہوگی کہ وہاں جب کھانا کھا رہے تھے اس وقت کیا تھا، باقی اشاروں کو بھی نوٹ کرنا ہے، اندھیرا تھا، روشنی تھی، کھانے والی چیز جس چیز میں آپ کھا رہے تھے کوئی پرکشش چیز تھی یا پرکشش چیز نہیں تھی، چارپائی پر بیٹھے تھے، نیچے بیٹھے تھے، کرسی پر بیٹھے تھے، ہوٹل میں بیٹھے تھے، گھر میں بیٹھے تھے،
جی کسی نے پکا کر دیا، آپ نے پکایا، تو یہ سارے اشارات ہوں گے۔ تو مین کردار الگ ہوتا ہے اور تعبیرات اس کے ساتھ ساتھ اشارات ہوتے ہیں۔ تو آیات للغافلین کے اندر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے تعبیرات جتنی بھی اس واقعے سے نکلیں گی وہ تمہاری اگلی زندگی ہے۔ یہ تمہیں چھوٹی سی بات بتا کر یہ احادیث الالہیہ نے بہت سارے حصص بتا دیے، ہماری پہلے والی زندگی اور ہماری بعد والی زندگی، کیونکہ یہی دو زندگیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے شکوہ کیا ہے کہ بندوں کو غفلت ہوتی ہے، پچھلی زندگی کو سمجھتے نہیں، اگلی زندگی میں رہنے کا طریقہ نہیں آتا، تو یہ غفلت ہوتی ہے۔ تو جی اس کے اندر اب کتنی تعبیرات کریں، ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور ترجمۃ القرآن کی کلاس ہو یا پھر آپ تفسیر لکھنے بیٹھیں یا اس کے اوپر مضامین لکھنے بیٹھیں تو اس ساری تعبیرات کو آپ لینا شروع کریں گے۔ جتنے جملے ہیں کہیں زیادہ اس سے تعبیرات نکلیں گی، تعویل یہ نہیں، تعویل آگے آ رہی ہے۔ اب دیکھو جی دوسرا حصہ شروع ہونے لگا نا، لقد کے لفظ سے حرف سے شروع ہو رہا ہے، اور تمہید ہے کہ یہ جو اگلی زندگی نظر آئے گی نا، اگلے احوال وہ ہوں گے سائلین کے جوابات۔ اگرچہ سائلین کا اشارہ پیچھے بھی تھا، کچھ نہ کچھ میں نے تعبیرات بتائی ہیں کہ سائلین سوال کریں گے تو اس کا یہ جواب ہے، لیکن اگلا سائلین کا ہی غلبہ ہے، چنانچہ پھر از کے لفظ سے دوسرا حال شروع ہو رہا ہے۔ یہ دیکھنا ہے جی احادیث الالہیہ کا دوسرا طائفہ یا دوسرا حصہ لفظ اذ سے، یوں احسن القصص کا پہلا حصہ گزرا، دوسرا شروع جی اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا۔ یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں کئی دلائل ہیں، نشانیاں ہیں سائلین کے لیے۔ کیا کس گھڑی کے اندر؟ وہ گھڑی، حالانکہ وہ تو اکٹھے رہتے ہوں گے، کئی باتیں ہوئی ہوں گی آپس میں بھائیوں کی، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب کہا انہوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی، حالانکہ سارے بھائی تھے، وہ جو اس کا اپنا بھائی ہے، این ممکن ہے کہ وہی باتیں جو اسرائیلی روایات کی ہوں کہ یہ ان کے جو 10 بھائی تھے یہ ان کے باپ شریک تھے اور وہ ماں شریک بھائی تھا، یعنی وہ حقیقی بھائی تھے یہ دوسرے، اور باقی وہ علاتی تھے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، اور اس کا جو بھائی ہے اس کا نام بنیامین آتا ہے، احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں ہم سے، ونحن عصبہ، اور ہم ہیں کہ سخت قوت والے، آہنی قوت والے، طاقتور جماعت۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، باپ کو تو ان بیٹوں پر زیادہ ہی فوکس ہوتا ہے جو بیٹے باپ کے لیے فوائد لے کر آتے ہیں، تو فوائد والے تو ہم میں، طاقت والے ہم میں، کام کاج تو ہم کرتے ہیں، قانون تو یہی ہونا چاہیے، دنیا کا قانون ہے، اور یہ کیوں زیادہ محبوب ہے؟ حالانکہ ایک ہوتا ہے دنیا کا قانون اور ایک ہوتا ہے فطرت کا قانون۔ دنیا کے اندر ظاہری چیزیں رہتی ہیں اور فطرت کے اندر تو چھوٹا بچہ زیادہ ہی پسندیدہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے لیے زیادہ ہی محبت کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ان کا بچپنا ہوتا ہے۔ اگرچہ باپ کے سامنے بڑے کا بچپنا بھی تو تھا، وہ بھی اس کو اسی طرح محبوب رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ذرا زیادہ الفت ہونے لگ جاتی ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے۔ ہر جملہ احادیث الالہیہ کا ایک مین کردار ہوگا۔ اب ساری باتیں شاید نہ بتا سکوں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کوئی ایک آدھ جملہ ایسا نکل جائے کہ جو ہر آیت کے لیے سپورٹ بن جائے۔ تو دیکھو جی ہر آیت کیسے احادیث الانبیاء ہوگی، فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہر آیت کو کسی سوال کا جواب بنائیں اور وہ اس کے مضمون کے مطابق ہو، جو سٹوری چل رہی ہے، پلاٹ آف سٹوری، جو سٹوری جو واقعہ چل رہا ہے اس کے حصے کو آپ کیا بنائیں، ایک سوال، اور اس کا جو جواب ہوگا وہ آیت ہوگی۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، کہ بندوں کو غلطی کہاں سے لگا کرتی ہے؟ سوال ہے کہ بندے آپس میں رہتے رہتے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ انصاف کے اپنے معیار جب بندہ بنانا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس وقت زندگی کی پٹڑی ہلنے لگ جاتی ہے، ڈاواڈول ہونے لگ جاتی ہے، زندگی کی گاڑی خراب چلنے لگ جاتی ہے۔ انصاف کے وہ
پیمانے مقرر کریں جو من جانب اللہ فطرت نے مقرر کی ہیں، تو اس وقت آپ ڈاواڈول نہیں ہوں گے۔ دیکھیں نا جی، یہ بات تو غلط کر رہے ہیں، دلیل تو دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم طاقتور ہیں، باپ کی محبت، او بھائی محبت کا اثر اور ہوتا ہے اور طاقت کا اثر اور ہوتا ہے جی۔ شاباش تو بنتی ہے تمہاری، محبت تو دل کی چیز ہوتی ہے جی، اس کے اندر تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ تو کسی طرف بھی بہہ پڑتی ہے۔ تو بھائی دوسری وہ اس طرف زیادہ بہتی ہے جہاں مظلوم کردار رہتے ہوں، تو ہمدردی انسان کی وہیں رہتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہو تو اس کے ساتھ الفت اور محبت تو زیادہ رہتی ہے۔ دیکھا نا، فطرت کے پیمانے سے ہٹے اور اپنا پیمانہ جیسے ہی بنایا، دنیا میں تمہاری فطرت کی گاڑی ڈاواڈول ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو دنیا میں تمہاری جو گاڑی چل رہی ہے نا صحیح زندگی کی، وہ تمہاری خراب ہونے لگ جائے گی۔ دیکھیں اس سوال کا جواب کہ ہماری زندگی خراب کہاں ہوتی ہے، تو جواب کیا ملا جی؟ زندگی خراب اس وقت ہوتی ہے جب تم اپنے اصول اور اپنے معیارات بنانے لگ جاتے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے، حالانکہ وہ اپنے معیار بنا سکتے تھے، عقل مند تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک پلک جھپکتے بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا۔ تو دیکھو جی، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ یہاں تک تو صرف فطرت کی اپنی گاڑی خراب تھی، فساد میں بدلتی ہے صورت اس وقت جب اسے بندہ عملی جامہ پہنانے لگ جاتا ہے اپنے خیالات اور افکار کو۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم۔ اگر کوئی پوچھے ظلم کب آتا ہے، تو ظلم اس وقت آتا ہے کہ جب فساد اس وقت آتا ہے جب کسی پر ظلم کرنے لگ جاؤ۔ بگاڑ معاشرے میں کب آتا ہے؟ کہیں نہ کہیں ظلم۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ماحول فساد کا شکار ہے، تو دیکھ لو کہیں نہ کہیں ظلم کھڑا ہوگا، چیک کر لو کہیں نہ کہیں طاقتور نے مظلوم پر ظلم کیا ہوگا، بڑے نے چھوٹے پر ظلم کیا ہوگا، کوئی صورت ہوگی۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم۔ کہا جی احادیث الہیہ ہے نا، ہر آیت کسی نہ کسی سوال کا جواب ہے۔ قتل کر دو یوسف کو یا ڈالاؤ اسے کسی زمین میں، اوپری زمین، منکر نکرا ہے نا، اوپری زمین میں ڈالاؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ، باپ کی پوری ذات تمہارے لیے خالی ہو جائے گی، باپ کے سامنے اور تو کوئی ہوگا نہیں۔ کتنا جی غلط معیار ہے، کتنی غلط سوچ ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ صرف اور صرف ایسے جملے بولیں جن کا اثر تو دور دراز و براہ راست بھائیوں پر جملے نہیں بولیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بھائی تھے دو، ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں، ایک پیغمبر کے بھائی ہیں، اور دونوں نے ان کے لیے دعا کی ہے، سأستغفر لکم ربی یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ دو پیغمبروں نے جب کسی کے لیے دعا کی ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ سورت کے آخر میں جا کر جن کے لیے دعا موجود ہے، اب سورت کے شروع میں ہم ان کے لیے کوئی زبان غلط استعمال کریں، کیونکہ اب تو وہ کردار صاف ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب تو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم صرف اور صرف براہ راست ان پر کوئی جملہ بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں بچائے۔ بہرحال یہ تعبیر کی غلطی ہوتی ہے جب خطیب ایسے الفاظ بیان کرتا ہے۔ بھائی تعبیر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب آپ نے مظلومانہ کردار سیدنا یوسف علیہ السلام کا بیان کرنا ہو تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے صرف ایک ہی تعبیر ہے کہ بھائیوں کو ظالم بنا کر ہی پیش کریں، یہ تو ایک تعبیر ہے نا، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سوچ غلط ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی سوچ ہے، براہ راست یہ کہنا کہ بھائیوں نے یہ بہت غلط سوچا، بھائیوں کی سوچ بڑی گندی تھی، نعوذ باللہ۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سوچ یوں نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی سوچ غلط ہے۔ جس طرح کہ کسی بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ اس نے خواب دیکھا، کہا جی میرے سارے دانت زندگی میرے گر گئے ہیں، تو تعبیر کرنے والے نے تعبیر بتائی، بھئی آپ سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ اس نے کہا لو جی یہ مجھے ٹینشن دی ہے، اس کو پکڑ لو، وہ تم بعد میں مرے گا، تجھے پہلے مارتا ہوں۔ تو دوسرے معبر کو بلایا، اس نے کہا تعبیر تو یہی بنتی ہے، بس عبارت تھوڑی چینج کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی ماشاءاللہ آپ کی سارے خاندان سے لمبی عمر ہوگی۔ بادشاہ نے کہا واہ جی اس کو حق ملنا چاہیے، تعبیر ہو تو ایسی، بات تو وہی ہے، لیکن اس نے
خیر خواہی استعمال کی ہے، تو اس لیے جی تعبیر کا احتیاط کرنا جی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا اس کے بعد قوم صالح۔ بے شک ہر آیت بھی سوال کا جواب ہے، اور ہر آیت میں موجود جملہ اس کے ساتھ متعلقہ سوال کا جواب ہوگا کہ دیکھو جی فساد وہاں اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے جب بندہ کہے کہ میں نیک ہوں اور کر ظلم رہا ہو، تو اس وقت فسادیوں کا فساد تو زیادہ ہوتا ہے، اور جب نیک بندہ بن کر فساد کرتا ہے نا اس کا فساد زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے تو سارے بینک سود کھا رہے ہیں، جب اسلامی کا نام آپ ساتھ ملیں گے نا سب سے زیادہ وہی سود کھائے گا، کیوں جی پاکستان میں اب ٹاپ پر جا رہے ہیں اسلامی بینکاری پیسے کے لحاظ سے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ سودیوں نے سود کھا کھا کر جو ظلم کیے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ ظلم ان اسلامی بینکاروں نے کیے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو کنگال کر دیا ان ظالموں نے۔ اور کہتے کیا ہے؟ اسلامی بینکاری، لا حول ولا قوہ۔ اس لیے آپ کو سورہ ال عمران میں بتا گیا، دوسروں کو تو کہا سود نہ کھاؤ، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، پچھلی زندگی کو چھوڑ دو، لیکن آئندہ کے لیے مومنو تم نے سود نہیں کھانا، اگر تم کھانے لگ جاؤ گے نا تو ڈبل سے ٹرپل کھاؤ گے۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہاں حکم ہے جی۔ اور جی دیکھیے تو فرمایا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آپ سن چکے ہیں، جنہوں نے کہا تھا انما نحن مصلحون، قرآن نے کہا الا انہم هم المفسدون، اصل فسادی یہی ہوتے ہیں۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا لا تقتلوا، قتل تو نہ کرو ان کو، والقوه في غيابة الجب، اگر کوئی سوال کرے کہ معاشرے کو صحیح کیسے کرنا ہے تو جواب یہ ہے کہ ان کو مشورے دو، لیکن مشورہ بھی صحیح کر کے دو، ایسا نہ ہو کہ آپ کا مشورہ بھی آدھا فساد ہو، آدھے فساد کو تو آپ روک رہے ہو لیکن آپ کے مشورہ اسی طرح فساد جا رہا ہو۔ قال قائل، قتل نہیں کرنے دوں گا، یہ تو بھائی بہت بڑا ظلم ہے، کیا کروں گا؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو رکھ آؤ یا ڈال آؤ کنویں کے جالوں میں، فی غیابہ، جالوں کے اندر جو کنویں کے ہیں، اس سے گمنام کنواں، الغیابت جوب کی غیابت، اصل تو یہ لفظ تھا، یعنی جو اس کے غیب جگہ ہوتی ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ پرانے کنویں اگر آپ نے دیکھا ہو تو پانی کے تہ تک گھوڑے سمیت بھی بندہ چلا جاتا تھا، او دور سے کنواں شروع ہوتا، نیچے اترتے جہاں پانی ہوتا وہاں جا کر بندہ پانی پی آتا ہے۔ ایک تو کنویں نا براہ راست نیچے بنے ہوتے ہیں، اوپر سے کھڑے ہو کر بندہ پانی کھینچتا ہے، ایک ایک کنواں دور بنا ہوا ہے، یہیں سے اس کو اس کا انڈر پاس بنایا جائے اور وہاں تک پہنچ جائے۔ تو اس دوران بندہ چلتے چلتے بعض اوقات کنویں بہت نیچے ہوتے تھے تو درمیان میں آرام کرنے کی بیٹھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پر ٹھنڈ کا اور ہوا کا راہ گزر ہوتا تھا، تو وہ چھوٹے چھوٹے جالے ہوتے تھے، بچے وہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے، بڑوں کو وہاں بٹھا دیا جاتا تھا، عین اس کی جگہ جہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، بھئی ٹھنڈی جگہ پر بٹھائیں گے اس کو، ایک تو اس کو گرمی نہیں ستائے گی، دوسرا یہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، غیابت الجب کا یہ معنی، جس نے غیابت کو صفت کے طور پر بنایا کہ من اضافت صفت الی الموصوف، کہ کنواں ایسا جو گمنام ہو، انی ڈل سرائکی میں کہتے ہیں، کنواں ایسا جو غیر آباد ہو اور گمنام ہو، اس میں پھینکو، کیونکہ پانی ہوگا نہیں تو وہیں پھینکو۔ اب دیکھنا جی، پہلا معنی ایک تو لفظ سے تھوڑا دور ہے اور طویل کرنی پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ اس معنی کے اندر یہ قتل کرنا بھی تو بنتا ہے، بھائی ویسے قتل نہ کرو، کنویں میں پھینکو، تو بھائی وہ بھی تو قتل کرنے کے مترادف ہے، پانی ہوگا تو صحیح، پھر تو قتل ہی بنتا ہے، اور پانی نہیں ہوگا تو پھر ایسی جگہوں پر ڈال آنا، درندے وغیرہ اور ان ساری چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے، حفاظت تو پھر اچھی کر رہے ہو، یہ تو معنی نہیں نہ بنتا۔ لہذا لا تقتلوہ کا وہ معنی جو قرآن کے الفاظ کے ظاہر کے بھی مطابق ہے کہ قتل نہ کرو، اور کسی کنویں کے اندر رکھ آؤ اس کے جالوں میں، وہ غیر آباد بھی نہ ہو، آباد جگہ پر ہو کہ وہاں پر یلتقط بعض السیارہ،
کوئی نہ کوئی قافلے والے وہاں تو گزریں گے. یلتقطہ بعض السیارہ، سارے قافلے نہ بھی اٹھا سکے تو کوئی قافلہ اٹھائے گا. تو یہ جنہوں نے اس کو گمنام کنویں والا منع کیا، انہوں نے کہا بھئی قافلے کوئی گمنام ہی ہوتے ہیں جو گھوم گھوم کر پانی تلاش کرتے کرتے گمنام کنویں تک پہنچ جاتے ہیں. تو لہذا وہ بعض السیارہ، یہ تعویل الفاظ سے تھوڑی دور ہے. بعض السیارہ کہ کوئی قافلے والا، قافلہ تو سارا ہے، پہلا قافلہ آئے گا اس قافلے کا کوئی بندہ تو اس کو اٹھا لے گا، یا قافلے بہت سارے گزریں گے کوئی قافلہ تو اس کو اٹھا لے گا. یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلے والا یعنی کوئی مسافر اس کو اٹھا لے گا. ان کنتم فاعلین، تو القوہ کا معنی رکھنا ہوتا ہے ایک، کیونکہ القل الواح کہ رکھا انہوں نے کس کو رکھے. اب اس کو الواح کو پھینک تو نہیں دیا تھا، لیکن اس کی تعبیر القا سے کیوں کی، وہاں سورۃ الاعراف میں بتا چکا تھا. مزاج میں تو غصہ اسی طرح تھا نا، رکھا تو ادب سے لیکن چہرہ میں غصہ بھرا ہوا تھا کیونکہ قوم نے جو کرتوت کر رکھے تھے. القل الواح واخذ براس اخی، غصہ اور افسوس کا ملا جلا جو امتزاج تھا وہ آپ کو میں نے بتایا وہاں نقشہ کھینچ کر. تو یہاں پر بھی بتایا تھا غصے میں بھی تھے ایک طرف سے بھائی پر، اور دوسرا یہ کہ رحمت بھی آ رہی تھی، قتل بھی تو نہیں کرنا ہے تو چھوٹا نہ بیچارہ. تو لہذا غصے اور شفقت کے ملے جلے انداز نے رکھا تو صحیح لیکن تھوڑا دھکا لگا کر کہ یہ جی ادھر بیٹھ. وَأَلْقُوهُ، اس کی تعبیر کر دی، بے پیار بھی انہوں نے نہیں دکھایا. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ. کسی اور کو آپ کہیں نا ادھر بیٹھ تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا کوئی اپنا ہونا اور آپ اس کو تھوڑا زور دے کر کہیں تو پھر اس کے جو دل پر گزرے گی نا وہ پھر آپ کو نہیں بتا سکتا. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ. اچھا جی، قَالُوا يَا أَبَانَا، اب اس کو واقعے کا الگ حصہ ہم نہیں بنا رہے کیونکہ جی اسی کا تسلسل ہے، پچھلے واقعے کا تسلسل آ رہا ہے، لفظ از کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پچھلی بات کا اثر ابھی تک جاری ہے. وہ ابھی تو پروگرام طے ہوا ہے نا، پروگرام کو تو اب عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے تبھی تو آ رہے ہیں. تو پروگرام الگ حصہ نہیں ہوتا اور یہ الگ حصہ. پورا واقعہ جہاں سے شروع ہوا ہے نا، واقعے کے انجام تک پہنچنا، پھر اس کو ایک حصہ قرار دے دینا، یہ اصطلاح اولا ہے بنسبت دوسری اصطلاح کے جس میں لا مشاہدہ فی الاصطلاح. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. کہنے لگے اے ابو کیا ہو گیا ہے آپ کو، لا تأمنا علی یوسف، اس کا مطلب ہے یوسف کے بارے میں وہ پہلے بھی کوئی اس قسم کی خواہشات کرتے رہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کھیلے یا ہمارے ساتھ آئے چلے بھاگے، تو باپ بار بار کہتا نہیں بھائی اس کا پھر یوں خیال کرنا، ٹھیک ہے کھیلنا ہے تو یہاں میرے سامنے کھولو، دور دراز جا کر یہ چھوٹا ہے نا، چھوٹا ہے اس کو کیوں تم لے کر جاتے ہو وغیرہ ذالکا. تو ان کی خواہش ہوتی ہمارا بھائی ہے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے کہ بھائی یہ کوئی اور چیز ہے جس کی حفاظت تم سے شاید نہ ہو سکے، اس سے زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو لہذا ان کا انداز گفتگو یہ بتا رہا ہے کہ پہلے بھی یہ کچھ کہتے رہتے تھے تو ووٹ اور تائیدات حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ چلی جاتی تھیں. تو کہنے لگے ابو کیا ہو گیا ہے آپ کو، لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے معاملے میں کوئی بھی آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بھائی آپ یہ خیر خواہ تو ہو جس طرح کہ آپ ستارے ہو، ستارے روشنی تو دیتے ہیں لیکن وہاں زندگی کے آثار تو نہیں نہ ہوتے، لہذا انا لہو لناصحون تو ٹھیک ہے، لیکن جتنے نصح تمہارے اندر جبلتاً موجود ہے اتنے ہی کرو، اس سے بڑھ کر نہ کرو. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب. یہ بھی آیت بھی سوال کا جواب ہو جائے گی کہ
جو بھی تمہارا روحانی شخصیت ہے، تمہارا پیشوا ہے، اس کا سامنے اپنا اندر چھپاؤ نہیں، کیونکہ وہ تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ بعض اوقات وہ آپ کو سمجھے گا کہ آپ عرشوں پر بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنی وہ چیز جو چھپا رکھی ہے اس کی زندگی کے بعد آپ وہی کرتوت کرنے لگ جائیں، تو پھر ساری زندگی آپ کی تربیت کرنے کا کیا فائدہ رہا؟ لہذا باپ سے، مرشد سے ایسی چیزیں، کسی کو تو علاج کے لیے بھی رکھو جی، ڈاکٹر کے سامنے جب تک اپنی بیماری نہیں رکھو گے تو وہ آپ کا کیسے علاج کرے گا؟ آپ اپنے مرشد سے اگر سبق لینا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے جھوٹ کبھی نہ بولیں۔ بے شک اپنے آپ کو سارا باہر دکھا دینا بھی مقصود نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ہے کہ جھوٹ تو نہ بولے نا۔ لا تمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، بھیجیے اس کو ہمارے ساتھ، کل خوب چرے گا، چگے گا، ویلعب اور کھیلے گا، یرتع ویلعب، وإنا له لحافظون۔ اس کا مطلب ہے باہر بندہ صرف اسی نیت سے جاتا ہے تو پھر اس لیے نقصان ہوتے ہیں۔ باہر جب بھی آپ قدم رکھیں تو کوئی نہ کوئی شریعت کا مزاج آپ کے ساتھ ہو۔ کھیلوں گا اس لیے تاکہ میری جسمانی تربیت ہو، تاکہ اقامت الدین کا فائدہ ہو۔ کھاؤں گا اس لیے کہ دین کا فائدہ ہو، تاکہ میری عبادات میں میرے فوائد ہوں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا سموسے کھانے ہیں، پکوڑے کھانے ہیں، جلیبی کھانی ہے یا کیا کھانا ہے، کیونکہ آپ کی صحت ہی آپ کا مقصود نظر ہوگی نا۔ تو پھر سوچ سمجھ کر، حتیٰ کہ گھر کا روشن دان رکھنے لگیں گے نا تو وہ بھی اس نیت سے نہ رکھیں کہ یہاں سے تازہ ہوا آئے گی، وہاں بھی اس نیت سے رکھیں کہ ہوا تو آئے گی، اذان سننے کا مزید بھی فائدہ مل جائے گا، یا کوئی بھی اس طریقے سے دینی جذبہ۔ تو دیکھا انہوں نے کہا ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی، یہ سارا کردار وہ ہے جب آیت کی اس واقعات کی شروع کا تمہید اسی طرح تھی نا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین، کوئی سوالات کے افراد ہمارے سامنے آئیں گے، کوئی اس وقت آئیں گے جب زندگی میں ضرورت پڑے گی، تو سارے افراد تو اب نہیں احاطہ ہو سکتا ہے جی، اللہ کی کلام ہے، کتنی وسعتیں ہیں اس کی۔ قال انی لیحزننی، آپ نے فرمایا مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے، ان تذهبوا بہ، یہ کہ تم اسے لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، پہلی بات مجھے یہ غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، لے جانا ہی مجھے غم میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کو میں اپنی نظروں سے ہٹانے نہیں دیتا۔ ویسے بھی اولاد ایک ایسی ہوتی ہے وبنین شہودا، نعمت بنتی ہے جب بچے آمنے سامنے ہو، ایک ادھر ہو، ایک ادھر ہو، ایک ادھر ہو، تو یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ ان کو اپنے سامنے رکھے۔ تو وبنین شہودا، ایک فائدہ یہ، پھر ہو بیٹا یوسف جیسا جی، اور اس نے پھر خواب بھی دیکھا ہوا ہو جی، تو پھر اس کو نظروں سے کچھ دیر کے لیے ہٹانا بھی تو غم میں ڈالتا ہے۔ ایک یہ چیز غم میں ڈالے گی، دوسرا وَأَخَافُ، حزن کے بعد خوف بھی ہے مجھے کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں ڈرتا ہوں۔ ہاں یہ الگ ہے، آپ بھی کہیں ہم دور دراز آئے ہوئے ہیں، کیا ہم اپنے والدین کے لیے رحمت ہیں کہ زحمت ہیں؟ یہ ہے کہ آپ کے والدین یا آپ اپنی اولاد کو ایسے ہاتھوں میں دے دیں جو باپ کا ہی ہاتھ بنے، تو پھر امن ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ پھر بندہ امن میں چلا جاتا ہے۔ مثلا ہجرت کر کے نبی کے پاس آ جانا یا تعلیم و تعلم کے لیے آ جانا، تو ایک حیثیت سے باپ نے دوسرے باپ کے ہاتھ دے دیا ہے، جس طرح وہ باپ شفقت بن جاتا ہے، اسی لیے چاہیے کہ آپ بھی اگر دوسرے باپ بنے تو شفقت کا پورا انتظام کریں، نہ یہ کہ بچوں کی پوری خواہشات مانیں، نہ یہ کہ پوری خواہشات کو رد کریں، بلکہ جن سے گاڑی صحیح چلتی ہے انہی سے گاڑی کو چلاتے رہیں، کیونکہ بچہ ہے نا، کبھی باپ کے سامنے ایسی فرمائش کر بیٹھے گا جو جائز ہوگی، کبھی ایسی جو ناجائز ہوگی، تو لہذا باپ ہے نا جی، اس نے تربیت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ تو دیکھا جی، فرمایا پہلی بات تو یہ مجھے غم میں ڈالتی ہے، دوسرا اخاف ہو، خوف کرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، یہ اکٹھا اس کو نہ بیان کریں کہ مجھے یہ خواب میں غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور
اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے تو یہ پھر تکمیل نہیں ہوگی جی۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور ڈرتا ہوں میں اس سے کہ کھا جائے اسے کوئی بھیڑیا۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم ہو اس سے بے خبر۔ تو یہ أَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ الف لام عہدی ہے جی، خارج میں بے شک ہو یا نہ ہو، عہد ذہنی تو ہے نا، تو بھیڑیے شاید وہاں زیادہ رہتے ہیں کیونکہ یہ طاقتور جماعت تو تھی نا، خطرات سے کھیلنے والے لوگ تھے، تو یہ ایسی جگہ پر جا کر کھیلتے تھے جہاں پر دشمن کا خوف ہوتا تھا یا بھیڑیے کا خوف ہوتا تھا۔ تو پھر عین ممکن ہے تم اپنی جمع مردی دکھاؤ اور میرا بیٹا اس کا خیال نہ ہو اور اس کو کوئی بھیڑیا آ کر کھا جائے، مجھے صرف تم سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تمہاری حفاظت کا اصل مسئلہ بنتا ہے۔ ہر وقت یہی خیال ہوتا ہے کہ تم اس کی حفاظت پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاں میں نہ نہ میں۔ اسی لیے تو فرمایا تھا سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خواب سنایا تھا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتانا کیونکہ حفاظت پوری نہیں کر سکیں گے، ان کے ظرف کے مطابق نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے ہوگے بے خبر۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اشارہ اس بات کی طرف آیا کہ بندہ بعض اوقات زندگی میں نقصان اس وقت کھا بیٹھتا ہے جب کسی طرح سے بھی زندگی کے مقرر اصولوں سے غفلت اختیار کرتا ہے۔ تو یہ احادیث الہیہ ہے۔ اب اس کی کتنی لمبی تعبیرات کرتے جائیں گی، یہ سورہ یوسف ہے جی، ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے گی، ہم جتنے دن بھی یہاں بیٹھے رہیں ایک ایک تعبیر کو سوچنا شروع کر دیں۔ اشارے کرتا جا رہا ہوں تاکہ تدبر کا طریقہ تیز ہو اور آپ کی مرضی آپ 10 دن اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں اور صرف سورہ یوسف ہی پڑھتے رہیں تو آپ کو تعبیرات ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا أبانا إذا لخاسرون، کہنے لگے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم پوری کی پوری آہنی قوت والی جماعتوں، إنا إذا لخاسرون، اس وقت تو ہم ہوں گے سارے نقصان اٹھانے والے۔ مکمل نقصان تو اس وقت ہوگا جب ہم سے اور بھیڑیا، بشرط یہ کہ ہم اس کو کچھ نہ کریں۔ تو جملہ معذوف تھا انا اذا لخاسرون، تو نقصان تو اس وقت ہوگا، تو نقصان اس وقت ہوتا ہے جب بندہ جو بول رہا ہے نا بعض اوقات وہی کر رہا ہوتا ہے۔ کہنے لگے بھیڑیے اس کو اٹھا کر کھا جائے تو نقصان ہوگا، وہ بھیڑیے جب کھا جائے تو خود بھی تو وہ کام نہ کرے نا جس سے نقصان ہو۔ تو اس لیے بندوں کا نقصان اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب وہ درندگی اختیار کرتے ہیں، تو نقصان دوسرے کا کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ وہ نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، لا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود پہلے اس کے اندر گرو گے۔ یاد رکھنا اگر پہلے نہ صحیح تو والعاقبۃ للمتقین، آخری فیصلہ تو پھر آپ کے حق میں نہیں متقین کے حق میں نکلے گا۔ یہ خود گویا اپنی زبان سے سبق نہیں حاصل کر رہے ہیں، جو لفظ بول رہے ہیں نا وہی لفظ ان کے اوپر ایک ایک کر کے صادق آ رہا ہے۔ تو گویا سورۃ مرسلات جب آپ پڑھیں گے نا والمرسلات عرفا، اللہ روزانہ آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے اشارے پیغامات بھیجتا رہتا ہے، تو ان پیغامات کو اگنور نہ کریں اور اس کو دیکھ کر دعا کریں کہ اے اللہ اس پیغام کو میرے لیے ذریعہ بنا رہنمائی کا، تاکہ اس سے میں غفلت کا شکار نہ ہو جاؤں، بھول نہ جاؤں۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب، جب اس کو لے کر چلے گئے، واجمعوا سارے متفق ہو گئے، ان يجعلوه اس کے ڈالنے پر، فی غیابۃ الجب کنویں کی جالوں کے اندر ڈالنے پر سارے متفق ہو گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، قربان جاؤں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بچپن اور آپ کی معصومیت پر۔ کیا جی بھائی جب یہ کردار اپنا رہے تھے تو کیا انہوں نے کچھ پوچھا نہیں ہوگا، زبان سے نہیں بولے ہوں گے،
کہ مجھے یہاں کیوں بٹھا رہے ہو، کیوں لے کر جا رہے ہو، اس قسم کی کوئی بھی باتیں، تو اس وقت بھی ان کے معصومانہ ذہن پر اللہ تعالیٰ نے خیال طاری کر دیا، اور وہ خیال کیا تھا جی؟ وحی کی صورت تھی، وہ وحی کی کوئی ایک صورت نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں وحی کی کئی صورتیں ہیں جی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ اشارہ کس طریقے کا تھا جی؟ واللہ عالم۔ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بظاہر تو یہ بچے پر ظلم کر رہی ہیں، خواب میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اللہ کریم میرے سامنے تمہیں جھکائے گا۔ جی تھے تو بچے، لیکن خیال اور افکار کتنے اعلیٰ گزر رہی ہیں، تو اپنے معصومانہ زندگی کی حفاظت صرف اسی خیال کے ذریعے کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے کہ میرے ساتھ یہ تم کیا کر رہے ہو، میرے آگے کیا بنے گا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، اے یوسف صبر سے رہنا، تم ان کو یہی معاملہ بتا رہے ہوگے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ اس وقت ہوگا جب ان کے شعور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہی یوسف ہے۔ جی آپ انہیں جب کہہ رہے ہوگے نا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، تو اس وقت تک تو ان کے خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ جو الفاظ یہ کہہ رہا ہے یہ یوسف ہو سکتا ہے۔ ان کو پوچھنا پڑے گا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي، تو فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ابھی تسلسل جاری ہے جی۔ وَجَاءُوا، کیونکہ واقعہ ختم تو نہیں ہوا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، خیر رکھ ہے، اور آئے اپنے ابو کے پاس عشاء يَبْكُونَ، عشاء کے وقت اور روتے ہوئے۔ ایک انہوں نے مکر فعلی اور ایک مکر قولی اختیار کیا۔ فعلی یہ اختیار کیا کہ عشاء کے وقت آئیں تاکہ ہمارے منہ کی سارے ترتیب کوئی نہ دیکھ سکے، بھئی یہ رونے والے کا منہ تو نہیں ہے، صرف آواز ہی آئے گی، روتے ہوئے آئیں گے اور ہائے بائے کرتے ہوئے آئیں گے۔ ایک تو چہرہ نظر نہیں آئے گا، دوسرا آواز رونے والی صحیح بنے گی، کیونکہ بندے کو رونا نہ آ رہا ہو اور بندہ رونے لگ جائے۔ 10 محرم کو آپ دیکھا کریں تو اس وقت شکل بڑی عجیب بنتی ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آ گئے اپنے ابو کے پاس روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ کبھی کبھی آپ پوچھیں گے کہ ہم معاشرے میں کس پر اعتبار کریں، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ظالم پر تو آپ اعتبار نہیں کریں گے، ہمیشہ مظلوم پر اعتبار کریں گے۔ تو کبھی کبھی ظالم اگر مظلوم کے لبادے میں آ گیا تو ایموشنلی بلیک میل آپ کو کرے گا، رو کر بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے بھی خیال کرنا، کبھی کبھی مظلوم ظالم کے لبادے میں آیا ہوا ہوتا ہے، تو لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پھسل جائیں اور آپ اللہم حفظنا من۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہنے لگے اے ہمارے ابو انا ذهبنا نستبق، ہم لگے دوڑنے، آگے نکلنے کو۔ ذهبنا نستبق، اصابت چلائیں ہماری سرائکی میں کہتے ہیں، ریساں، ہم نے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے، ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کو۔ ظاہر ہے جب بندہ دوڑ میں آگے نکلتا ہے تو پچھلا رہ جاتا ہے نا۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، لیکن ہم نے احتیاط اپنی طرف سے پوری کی ہے، ہم چھوڑا یوسف کو ایسی جگہ پر جو باحفاظت جگہ ہوتی ہے جہاں سامان رکھا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے سامان کسی ایسی جگہ پر تو رکھا نہیں جاتا، وہ محفوظ مقام پر رکھا جاتا ہے۔ گویا ہم نے یوسف کو اپنے طور پر محفوظ مقام پر چھوڑا ہے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، وہ جس کا خدشہ آپ نے ظاہر کیا تھا اسی بھیڑیے نے آ کر کھا لیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہمیں ماننے والی بات تو نہیں ہے،
ما انت بمؤمن لنا، ماننے والی بات تو نہیں ہے، ولو کنا صادقین، ہم جتنے بھی سچے کیوں نہ ہوں۔ ظاہر ہے یہ کوئی بات ماننے والی تو نہیں ہے کہ آپ ہماری تصدیق کریں گے۔ بہرحال یوسف گیا، اس کو کھا گیا۔ اب کیسے سیدنا یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام مان جائیں؟ آپ نے تو خواب میں تعبیر بتائی ہوئی ہے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، لے کر آئے ان کے قمیص پر خون، جھوٹ، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اپنے ابو کے پاس آ گئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، بل ہرگز نہیں، بنا لیا ہے یہ تمہارے لیے تمہارے اپنے جیوں نے کوئی ایک بات تم نے خود بنا لی ہے۔ بھئی آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا ہوگا؟ کوئی کہتے ہیں جی کرتا وہ پھٹا ہوا نہیں تھا، اصل میں وہ کرتے کو پھاڑنا بھول گئے، تو انہوں نے کہا بھئی کیا عجیب بھیڑیا تھا کہ قمیص اتار کر تمہیں دے دی اور باقی ساری چیزیں کھا گیا۔ تو یہ کسی نے ایک تعبیر کی ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، این ممکن ہے جی کوئی اور صورت ہو، کیوں جی انسان کا اور جانور کا خون اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ خون کس چیز کا تھا؟ وہ جو جھوٹ کا خون تھا، تو خون ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے اس کو سونگ لیا ہو، اور بیٹے کو باپ ہی اس کی خوشبوئیں پا لیتا ہے، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا ہو تو اس کی خوشبوئیں تو کہیں دور سے بھی پا سکتا ہے بندہ۔ تو جی وہاں تو اللہ تعالیٰ نے عجیب کرشمے بھی دکھانے ہیں، تو عین ممکن ہے یہ چیز نظر آ گئی ہو، عین ممکن ہے بدبودار ہو چیز، اور سیدنا یوسف علیہ السلام تو وقت کے پیغمبر ہیں، کوئی بھی صورت بن سکتی ہے جس سے ان کے جھوٹ کو ترتیب جب لگائی گئی تو ترتیب المعلومات سے مجہول حاصل ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ تو تمہارا اپنا کوئی سارا کیا کرایا لگتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کم از کم آخر پیغمبر فراست کے پہاڑ ہوتے ہیں، رونے کی آواز سے بھی بعض اوقات اتار چڑھاؤ لگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ رونے کی آواز ہمیشہ جو درد والی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، کوئی اور شکوے والی آواز کوئی اور ہوتی ہے، تانا مارنے والی تانے کے ذریعے روتے ہیں تو اس کی آواز اور ہوتی ہے، درد کی وجہ سے کوئی رو رہا ہو اس کی آواز اور ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے انسانی فطرت کے ساتھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں، عام سا عقل مند بندہ بھی اس کو پہچان لیتا ہے، چہ جائے کہ پیغمبر ہو تو انہوں نے فرمایا ہوگا، اس لیے ہم کو اپنی طرف سے تصویر مقرر نہیں کر رہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اچھا کوئی بھی صورت نہ ہو، یہ صورت کیا کافی نہیں ہے کہ اس نے تو خواب دیکھا ہوا ہے، اس کو جتنا بھی بھیڑیا کھائے نا کم از کم قتل نہیں کرے گا۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم یعقوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو یہ نہیں فرمایا فَقَاتَلَهُ الذِّئْبُ، کیونکہ قتل تو نہیں کر سکے گا، کھا جائے گا آ کر، اس کو چکی لگا جائے گا، نقصان دے جائے گا، کیونکہ خواب دیکھا ہوا تھا کہ مر تو نہیں سکے گا، یہ میرا بیٹا پیغمبر بنے گا۔ تو اس لیے آپ کے الفاظ تو یہ تھے، انہوں نے بھی کہے کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کھا گیا۔ اب کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ قتل کر گیا اس کو، فرمایا اگر قتل تو نہیں کر سکے گا مکمل، اس کو ہڑپ تو نہیں کر جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے، نہیں لے کر آئے نا، یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ تم جھوٹے ہو، اس نے خواب دیکھا ہے اور تعبیر مجھے میرے اللہ نے بتائی ہے۔ تو لہذا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کوئی صورت بناؤ نا، انہوں نے کہا جی کیا بنے گی صورت، اب تو وہ نہیں ہے، کہا پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے، صبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، صبر ہی بہتر ہے، فصبر جمیل مبتدا اور خبر، صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ باقی جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ اس کو کھا گیا ہے، نہیں ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اللہ ہی مدد مانگا جانے والا ہے، مدد مانگا ہوا مانا نہ کریں، کیونکہ یہ تو اسم ہوتا ہے نا، اسم مفعول، اور مفعول کے اندر تو
زمانہ نہیں ہوتا. مدد مانگا جانے والا ہے علامات تصفون، اس بات پر جو تم بیان کر رہی ہو. وجات سیارت، واقعہ ختم نہیں ہوا کیونکہ اسی واقعے کا تسلسل ہے. بھائی اگلا کردار کیا بنے گا؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی معاملہ ہو جائے نا آپ کے ہاں، تو وہ جب تک کہ مکمل دفن نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ اس کے بارے میں ہر وقت نئی تازی پوچھتے رہتے ہیں. اچھا پھر کیا بنا، پھر اس کا پھر کیا بنا، پھر کیا بنا، یعنی ہر وقت اسی سے متعلقہ کوئی نئی تازی کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ اسی کے متعلقہ نئی تازی ہے نا، اس لیے واقعے کا تسلسل جاری ہے. بھائی پھر کیا بنا، پھر یہ بنا کہ وجاءت سیارۃ، آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، بھیجا انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا، فادلا دلوا، لٹکایا انہوں نے اپنا ڈول. میں نے آپ کو فارمولہ جو دیا تھا نا آیات للسائلین والا، تو آپ سے کبھی بھی آیت حل نہ ہو تو ایک دفعہ مشورہ کرنا کہ اس میں کیا سوال ہو سکتا ہے. مثلا ابھی آپ کہیں جی وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا، یہ کس سوال کا جواب ہے؟ یہ بھی بہت بڑے سوال کا جواب ہے کہ ہمیشہ خدمت سے خدا ملتا ہے. قافلے والے ان کو نہ ملا بلکہ اس کو خوشخبری ملی جس نے قوم کی خدمت کی ہے. تو اپنے آپ کو مفید بنا کر رکھیں دوسروں کے لیے. حدیث پاک میں آیا کہ اپنے آپ کو فائدہ دینے والا بنائیں، صدقات کرنے والا بنائیں. اگر بالفرض کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے نا تو اپنے نقصان سے تو کسی کو بچا کر رکھیں، تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا. فَأَرْسَلُوا بَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُمْ، بھیجا انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا، فَأَدْلَىٰ، لٹکایا اس نے اپنا ڈول، قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ. ایک تو تصویر میں نے آپ کے سامنے کھینچی کنویں کی، واللہ عالم کتنی تصاویر ہوتی ہیں جی کنووں کی. ایک تو ہمارا وہ زمانہ نہیں ہے، دوسرا وہ پانی کے کتنی تصویریں ہوتی ہیں، کہاں سے ڈول ڈالا جاتا ہے، کہاں پانی والے خود نیچے جاتے ہیں، کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک ایسا کنواں ہو سکتا ہے نیچے جا کر پینے کے بھی انتظام ہوتے ہیں، راہ گزر کے طور پر اگر کوئی وہیں سے پانی بھرنے کا انتظام کرے تو وہ بھی صورت ہوتی ہے. جیسے ہی اس نے قافلے والے نے اپنا ڈول ڈالا، قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگے اے خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے. اس کا مطلب ہے ایسا بچہ تو تھا نا کوئی دیکھتے ہی خوشخبری کو اجاگر کر رہا ہے. ہائے وے اور افسوس نہیں کیا انہوں نے، یعنی ہیرا جہاں بھی رکھا جائے جگمگاتا ہے. تو دیکھا نا، دیکھ کر ہی کہنے لگے یہ تو کوئی خوشخبری ہی ہے. یا بشرا ھذا غلام واسروہ بذات، نیت انہوں نے بھی چنگی ہے. واثر بجائے اس کے ساتھ اعلان کرواتے، آس پاس تحقیق کرواتے، واسروہ چھپا لیا انہوں نے تجارت کا مال سمجھ کر، بذاتن تجارت کا مال سمجھ کر کہ یہ مصر کے وہاں منڈیوں میں خرید و فروخت تو بڑی جاری تھی، تو لہذا غلامیت کا ایک اثر تو پہلے ہی سے اس علاقے میں ہو رہا تھا. تو اسی لیے جی اس علاقے میں بنی اسرائیل شاہی طبقہ آ کر پھر غلام بن جائے گا. اور مصر کا دور حکومت جب فرعون کا آئے گا نا جی، ایک تو اس چیز کا اثر ہوگا کہ جہاں پر ظلم و تشدد زیادہ ہوتا ہے نا پھر اس اہل علاقہ کو مکافات عمل وہی دینی پڑتی ہے. پچھلی صورت میں آپ مواعظ میں سن چکے ہیں. تو اس علاقوں میں خرید و فروخت کے چکر زیادہ تھے نا، انسان پر ظلم ہوتا تھا، کیونکہ یہ غلامیت اسلام کا اثر نہیں ہے، یاد رکھنا یہ کفر کا اثر ہے. غلامیت یہ اسلام نے نہیں پیدا کی، یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لونڈی بنانا اور غلام بنانا یہ اسلام کا تصور ہے. نہیں بھائی نہیں، یہ کفر کا اثر ہے. دیکھو ساری زمین اللہ کی ہے، سارے آزاد ہیں، کوئی کسی کو غلام نہ بنائے. کافر کوئی بنیں گے وہ لڑائیاں کریں گے، جب لڑائیاں کریں گے تو ہوتے بزدل ہیں، مارے جائیں گے. اب ان کی عورتیں بچے اور بوڑھے پیچھے بچے کہ اب مسلمانوں نے ان کو مارنا تو ہے نہیں، اب ان کو کیا کریں گے؟ ایک صورت یہ ہے کہ ساروں کو زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، جیل یا زندگی جیلوں جیسی، بھائی اس علاقے میں آپ رہیں گے بس، جس طرح کے بگیار کیمپ کسی علاقے کو قرار دے دیا جاتا ہے، وہیں نظر بند رہیں، تو یہ بھی ظلم ہے. تیسرے یہ آسان صورت ہے کہ اسے اپنے گھر کا فرد بناؤ، جس طریقے سے کہ وہ تمہارے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے.
جس طرح عورت ہے تمہاری بیوی ہے تو اس کو اپنی بیوی بنا لو، اس کے عوض میں اس کو سارے وہ سہولیات دو جو اپنے بیوی کو دیتے ہو، جس طرح اپنے بیٹے کو دیتے ہو، جس طرح اپنے باپ کو دیتے ہو، بوڑھا ہوگا، بچہ ہوگا، عورت ہوگی، ساری وہی حقوق دو، اس کے عوض میں یہ تمہارے کہنے مانے گا، بس یہی کچھ ہے۔ آپ پر بھی تو ظلم نہیں کرنا۔ مسلم معاشرے میں جتنے بھی افراد ہوں گے ان کو کہا جائے گا ان کو سنبھالو، مہربانی کرو، اور ان کو حقوق بھی یاد دلائے۔ جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا، تو یہ تو انسان ہے، کسی کو مارنا نہیں، ظلم نہ کرنا، پھر ان کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا کر آزادی کا بندوبست بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ تو یہ اسلام نے تو سنبھالا ہے تمہاری غلامیت کو، تمہارے لوگوں کو سنبھالا ہے، تو یہ اسلام کا اثر نہیں ہے، کفر کا اثر ہے۔ یہ رقیت کیا ہے جی؟ کفر کا اثر ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ ظلم ہوتا ہے نا، جس علاقے میں ظلم و تشدد پھیل جائے تو اس علاقے والے مکافات عمل کرتے ہیں، تو علاقے کے وہ افراد مکافات عمل کرتے ہیں جو اللہ کے زیادہ باغی بنیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو تو اللہ نے حکومت دینی ہے مصر کے اندر، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اولاد بنی اسرائیل، ان کی تو حکومت آئے گی۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کئی بادشاہتوں کے بعد بالآخر جب یہ قوم بادشاہتیں گزارنے والی بغاوت پر اتری نا، اللہ نے انہی کو غلام بنا دیا۔ ایک تو مکافات عمل ہے علاقے کی، اور دوسرا انہوں نے بغاوت کی ہے، اور بغاوت کے بعد جب ان کی ساری سزائیں پوری ہونے لگیں گی نا، سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیغمبر بنا کر بھیج دیں گے۔ سزا پوری ابھی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جو ظلم انہوں نے کیے ہیں نا اس کا تو بدلہ کوئی اور بنتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ابھی ہم ان پر احسان کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی سزا کے بعد واپس ان کو لے آنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھا جی، اس علاقے میں چونکہ غلامیت کا تصور تھا، بیچنا خریدنا عام تھا، تو اس لیے انہوں نے سامان بنا کر چھپا دیا۔ وَكَانُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کچھ کرتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سامان بنا کر جو رکھا ہے، بکری کو جس طرح صاف باندھ کر بندہ لے جاتا ہے، اسی طرح ایک جو بھی ان کی حیثیت سے گرا ہوا انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا نا، اللہ کو معلوم ہے کتنی انہوں نے زیادتیاں کی ہیں۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے بیچ دیا ان کو، وَشَرَوْهُ بیچ دیا انہوں نے، اور جنہوں نے خریدا، افتعال اشتراہ من مصر لامرأته، تو انہوں نے تو بیچ دیا نا جی اس کو، بثمن بخس، ناقص قیمت میں، کھوٹے سکے ہم اس کا معنی نہیں کر رہے بلکہ بخس، ان کو ناقص قیمت میں انہوں نے بیچ دیا۔ کیوں جی؟ جو قیمت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بنتی تھی وہ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کہ سورج کو بھی بیچنا پڑے گا، چاند کو بھی بیچنا پڑے گا، ستاروں کو بھی بیچنا پڑے گا، قیمت اس کی پھر بھی کوئی نہیں بھر سکتا، کیونکہ وہ بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہے جی۔ تو پھر اس کی قیمت کو کون بھرے گا؟ تو جو بھی قیمت بناؤ، کتنی بناؤ گے؟ ظاہر ہے بادشاہ نے جب خریدنی ہے تو پھر کھوٹے سکے تو نہیں نہ بنے گے، مانا بادشاہ نے خریدنا ہے تو کوئی زیادہ ہی پیسے ہوں گے، بادشاہ اپنے شاہی خزانہ کھولیں گے، کیونکہ بادشاہ جس کو خریدنے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے چیز اتنی مہنگی تو ہے نا کہ صرف بادشاہ خرید سکے گا، تو لہذا مہنگا سے مہنگا دام انہوں نے لگایا کہ یہ جو ہے نا کوئی بھی نہ خرید سکے گا۔ بالآخر بات بادشاہ تک پہنچی، کہا بادشاہ ہی اس کو خرید سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے جب خریدا تو وہ دراہم بخسن تھے، ثمن بخسن تھے، دراہم معدودہ، کہ وہ ناقص قیمت تھی، کیونکہ یوسف کے مقابلے میں پیسے بھی اس نے زیادہ بھرے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا بیٹا بنائیں گے ہم اسے، اکرمی مسواہ، یہ غلام نہیں بنتا، کیونکہ جو خرچہ اس پر ہوا ہے نا تو یہ بیٹے جیسا ہوا ہے، اور اس کو عمدہ خرچہ کیا جی۔ تو دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہم جتنی بھی ہو، گنتی میں تو آئیں گے نا، اربوں ہوں کروڑوں ہوں، گنتی تھی جی۔ بخسن، کھوٹی قیمت، وکانو یعنی ناقص قیمت، اتنا خوشی سے سامان بنا کر، کتنے الفاظ دلالت کر رہے ہیں، خوشی سے سامان بنا کر بیچا تو کھوٹی قیمت میں تو بیچیں گے نہیں۔ وکانو فیہ من الزاہدین، ہو رہے تھے اس سے بیزار، زاہدین زہد سے ہے کہ چھڑوانا، بھئی جان چھڑوائیں جو پیچھے کوئی آ نہ جائے، مال اتنا زیادہ لے کر
چلتے بنے، تو لہذا خوشخبری بھی دلالت کر رہی ہے، اثر رو بھی دلالت کر رہا ہے کہ ثمن بخس سے مراد کیا ہے جی؟ ناقص قیمت ہے، کھوٹے سکے نہیں ہیں، قیمت بہت زیادہ تھی لیکن یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں ناقص تھی، اور خریدنے والا بادشاہ ہو اور کہنے کے لیے یہ جملے بول رہا ہو تو یہ نہیں دلیل اس بات کی کہ وہ کھوٹے سکے تھے۔ وقال الذی اشترى، واقعے کا تسلسل جاری ہے جی ابھی بھی، کیونکہ وہ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا مشورہ کر کے، اس کا اثر کہاں تک گیا، یہ اس کا آخری حصہ ہے جی۔ وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواہ، کہنے لگا وہ جس نے خریدا تھا اس کو مصر سے، بچہ ہو جی، شعلے مارنے والا اس کا منہ ہو، پھر پیغمبر کا بیٹا ہو، اور پھر خود یوسف ہو جی، کتنی چیزیں ہیں، بندہ ویسے ہی مرعوب ہو جاتا ہے اس کے حسن سے، لیکن جب اس کی گفتار بھی ساتھ ہو تو پھر کیا ہی انداز ہوں گے، اس وقت تو بندہ اسی کا ہی گرویدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پھر کہنے لگا عزیز مصر، وہ جس نے خریدا تھا مصر میں، اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ، عزت سے رکھنا اس کا ٹھکانہ، یعنی یہ تو ہے ہی معزز، اس کا ٹھکانہ اٹھنا بیٹھنا بھی شاہانہ ہو، شہزادوں جیسا ہو، اس کا ٹھکانہ کوئی عام نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا اس کا کافی نخرے والا ہونا چاہیے۔ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ دے جائے گا، یعنی وزیر وزراء میں سے بنا لیں گے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بنا لیں گے اپنا بیٹا، یہ اس قابل ہے کہ اس کو شہزادہ بننا چاہیے۔ ان کو کیا پتا کہ یہ اس قابل سے ہی آگے بڑھا ہوا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ تم اس کے کم از کم باپ نہیں بن سکتے، یہ اس قابل ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس کے باپ بنے جی، یہ تو اس قابل ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا۔ آ گیا جی واقعے کا اختتام، وہ جو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا خواب کے تعبیر کے بارے میں، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کذالک یجتبیک ربک، تو اجتباعات تو یہاں سے شروع ہونے لگی ہیں، کیونکہ جب ابتلاعات ختم ہوتی ہیں تو اس وقت ایک پیغام آیا کرتا ہے بشرا کا، خوشخبریوں کا، کہ اب تمہارے عروج شروع ہے۔ وہ جو تکلیفیں کچھ تھیں نا، بظاہر اگرچہ وہ تکلیفیں تھیں، زوال تھا، لیکن حقیقت میں اس عروج کی وہ سیڑھی تھی۔ یا بشرا کا جملہ جب آیا، اشارہ ہو گیا الفاظ میں بھی کہ اب عروج شروع ہے۔ پھر عزیز مصر نے خریدا، مہنگے داموں خریدا، پھر بیوی کو اتنی تاکیدوں سے کہا، تو یہ سارا کیا بنا نتیجہ؟ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، یوں ہم نے پوری طاقت سے جگہ دی یوسف کو مصر کی سرزمین میں۔ وہ جو بیگانے بنائے گئے تھے نا، اپنوں سے زیادہ اپنا لیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اپنی گودوں سے اگر جس کو بھگایا گیا ہے نا، دوسروں نے اپنی گودیں پیش کر دیں، اپنوں سے زیادہ اپنا لیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اب جس جگہ پر ہم نے ان کو جگہ دی تھی نا، وَلِنُعَلِّمَهُ، اب اجتباء کے بعد وہ آیا يُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم اسے سکھائیں مشکل کاموں کا انجام۔ کیسے جی؟ مکننا لیوسف، اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو شاہی گھرانے میں رہیں گے، یہاں پر وہ شاہی گھرانہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں، عزیز مصر ہم اس کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کم از کم جیل میں ڈال سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ شاہی گھرانہ تھا نا، تو اس لیے جی وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، شاہی گھرانے میں رہتے ہوئے تمام ملکی انتظامات کی گفتگو وہاں ہو رہی ہوتی ہے، تمام اتار چڑھاؤ وہاں لگے ہوتے ہیں، ظالم مظلوم ہر قسم کے کردار وہاں آ رہے ہوتے ہیں، پیسہ روپیہ، داخلی خارجی امور ملک کے، وہاں سارے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مشکل کاموں کا انجام ایک تو یوں سامنے آیا، اور دوسرا یہ کہ ان کو آرام دیا جائے، آرام دے کر ان کی تربیت کی جائے، کیونکہ اب ان کو نبوت سے سرفراز کرنا ہے۔
تو ان کو پہلے باقاعدہ آرام دیا گیا تھا. وہ آرام جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے زیر سایہ تھا وہ آرام اگرچہ چھن گیا ہے لیکن بادشاہتوں کو ان کی خدمت پر ڈال کر کچھ کمی پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کی تربیت ہو سکے اور ان کو مشکل کاموں کا انجام سکھایا جا سکے. اچھا، سب سے مشکل کام یہ تھا کہ دور رہ کر کوئی کیسے ہوتا ہے، یہ سب سے مشکل کام تھا. دور رہ کر کوئی کیسے ہوتا ہے، لہذا کوئی دور دراز کا بیگانہ بچھڑا آ جائے نا، ظلم بھی اس نے کیے ہوئے ہوں تو اس کو کیسے سنبھالنا ہے. تو جب وہ کہیں گے نا مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل، تو اگرچہ وہ ظالم تھے، ظلم انہوں نے کیا تھا، لیکن اب وہ مظلومیت کی اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اب کوئی بھی پگھل سکتا ہے یہاں آ کر. جی، تو سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گھر کا نقشہ جب سامنے آئے گا تو ہے تو بڑے مشکل. سیدنا یوسف علیہ السلام اتنے ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیں. فَأَسَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، کئی باتیں ایسی تھیں بڑا زور دے کر چھپاتے تھے. جی، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ، تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے کہ مظلوم دیار غیر میں کس حالت میں ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا مشکل سفر تھا. بہت ساری تعبیرات ہیں جی اس کی. میں نے کہا نا الاحادیث الالہیہ ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بندوں سے یہ کیسے ساری باتیں سمیٹی جا سکتی ہیں، اس کے کئی افراد آئیں گے جی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے کام میں غالب ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا بنا رہے ہیں. واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ ان کو نبی بنانا چاہتے ہیں، اور بھائی کنویں کا مال بنانا چاہتے ہیں، اور قافلہ والے بیچنے کا مال بنانا چاہتے ہیں، بادشاہ اس کو اپنے دل بہلانے کا مال بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے زمانے کا شاہ بنانا چاہتے ہیں. جی، زمانے کی بادشاہتیں، ان کو روحانی بادشاہتیں بھی اور جسمانی اور دنیاوی بادشاہتیں بھی ان کے قدموں میں ڈالنا چاہتے ہیں. واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس فرمایا کیونکہ ان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو تو پتہ تھا، باقی ساروں کو پتہ نہیں تھا یوسف کے معاملے میں. ولیکن، اس لیے آپ بتائیں گے اپنے بیٹوں کو کہ میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں میرے بیٹو جو تم نہیں جانتے ہو. انی اعلم من اللہ الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، آیت نمبر 94 میں آ رہا ہے. تو اب دیکھیے جی، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، وہ واقعہ جو اذ قالوا لیوسف سے شروع ہوا تھا اب یہاں آ کر وہ ختم ہو گیا. اب نیا سلسلہ شروع ہوا، بھائی باس وہاں رہنے لگ گئے. وہ کام جو شروع کیا تھا بھائیوں نے، اب اللہ نے آ کر ان کی شہزادگی پر ختم کیا. جی، جو جس کو جس حالت سے ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے وہ حالت دنیا مل کر بھی چھیننا چاہے کم از کم وہ چھین نہیں سکتی، بشرطے کہ آپ ٹھیک ہوں. تو ظالم جتنا مرضی ظلم کر لیتا، ان سے ان کی معصومیت چھیننا چاہتے تھے، یا ان سے ان کا بچپنا چھیننا چاہتے تھے، یا ان سے ان کی شفقتیں چھیننا چاہتے تھے. وہ شفقتیں، وہ بچپنا، وہ معیار اور زیادہ بڑھ کر انہیں نصیب ہونے لگ گئے. وہ چاہتے، وہ کردار انہیں اور زیادہ بڑھ کر نصیب ہونے لگ گئے، پر ظالموں کا ظلم ان سے یہ کام نہ کرا سکا. واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خلاصہ یہ کہ وہ یہیں رہنے لگ گئے، وہاں سے نکلے یہیں رہنے لگ گئے. کیسے نکلے، کس طرح نکلے، کیا کیا ہوا، وہ ساری پلاٹ آف سٹوری آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد ایک نیا منظر شروع ہوتا ہے ان کی زندگی کا. ولما بلغ اشدہ سے انشاءاللہ پھر وما علینا الا البلاغ.